تو ناول کا آغاز ہوتا ہے اس سنٹینس سے کہ 1830 سے تھوڑا پہلے کا وقت ہے اور ایک جوان آدمی اور ایک عورت جس نے ایک بچی کو اٹھایا ہوا ہے ایک بڑے سے گاؤں ویڈن پرائرز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آدمی کا نام مائیکل ہینچرڈ ہے جو کہ ایک ہیٹ اثر ہے، مطلب گندم کی کٹائی کے وقت وہاں پہ مزدوری کرتا ہے اور اس گندم سے بچنے والی گھاس کے بنڈلز وغیرہ بناتا ہے۔ اس کے ساتھ جو جوان لڑکی ہے وہ اس کی بیوی ہے جس نے اس کی بیٹی کو اٹھایا ہوا ہے۔ تینوں چپ چاپ ویڈن پرائرز کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپس میں کوئی بھی بات نہیں کر رہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد وہ ایک میلے میں پہنچتے ہیں اور اس میلے میں موجود ایک فرمیٹی ٹینٹ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ فرمیٹی کو آپ دلیا سمجھ سکتے ہیں، تو اس ٹائپ کی ایک ڈش ہوتی ہے جو کہ اس ٹینٹ میں ایک ویمن نے بنائی ہوئی تھی اور اس ڈش کو بیچ رہی تھی۔ وہ تینوں ٹینٹ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہینچرڈ اس سے وہ ڈش خریدتا ہے اور اس کو کھانے لگتا ہے۔ ہینچرڈ نوٹس کرتا ہے کہ وہ فرمیٹی وومن لوگوں کو ان کے پیالوں میں شراب ملا کے دے رہی ہے، تو ہینچرڈ بھی تھوڑا سا ہیسیٹیٹ کرتے ہوئے اپنا پیالہ اس کو دے کے بیچتا ہے اور اس میں شراب ملا کے اس کو کھانے لگتا ہے۔ اس طرح جب وہ 2-3 بالز کھا لیتا ہے تو آہستہ آہستہ شراب اس کو چڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور ہینچرڈ ڈرنک ہو جاتا ہے۔ اس کی بیوی جس کا نام سوزن ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ہینچرڈ اس کو دھتکار دیتا ہے۔ نشے کی حالت میں ہینچرڈ بڑبڑانا شروع کر دیتا ہے کہ کاش میرے اوپر یہ بیوی بچوں کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں کتنا زیادہ خوش نصیب ہوتا، میں ایک فری آدمی ہوتا اگر میرے سر پہ یہ میری بیوی اور بچی چڑھ کے نہ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اب وہ اس طرح بڑبڑا رہا تھا کہ اسی بیچ باہر سے آواز آتی ہے جہاں پہ گھوڑوں کی نیلامی چل رہی تھی، تو ہینچرڈ بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ جس طرح سے ان گھوڑوں کی نیلامی چل رہی ہے کیا کوئی بندہ اپنی بیوی اور بچی کی نیلامی نہیں کر سکتا؟ اگر تم میں سے کوئی میری بیوی اور بچی کو خریدنا چاہتا ہے تو میں انہیں خوشی خوشی بیچ دوں گا۔ سوزن ہینچرڈ پر تھوڑا سا غصہ کرتی ہے اور بولتی ہے کہ اب معاملہ کچھ زیادہ ہی سیریس ہو رہا ہے، چپ کر جاؤ۔ لیکن ہینچرڈ سوزن کی باتوں سے اور زیادہ چڑھ جاتا ہے اور اس کی اونچی اونچی بولی لگانا شروع کر دیتا ہے۔ جب ہینچرڈ کی پرائس 5 گینیز پر پہنچتی ہے تو اس فرمیٹی ٹینٹ میں ایک سیلر آتا ہے جو کہ اس ٹریڈ پر راضی ہو جاتا ہے اور ہینچرڈ سے اس کی بیوی سوزن اور اس کی بچی ایلزابتھ جین کو 5 گینیز میں خرید لیتا ہے۔ جب سیلر ہینچرڈ کے سامنے ٹیبل پر 5 گینیز رکھتا ہے تو سوزن ہینچرڈ کو بولتی ہے کہ اگر تم نے ان پیسوں کو ہاتھ بھی لگایا تو میں سچ میں اس آدمی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ہینچرڈ سوزن کی بات کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتا اور 5 گینیز کو جیب میں ڈال لیتا ہے، جس کا مطلب صاف ہے کہ ڈیل ڈن ہو چکی ہے۔ سوزن کو ظاہری بات ہے غصہ تو آتا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا دل میں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ایک طرح سے چلو اس آدمی سے جان چھوٹ گئی، اور یہ سوچتے ہوئے سوزن اپنی بیٹی ایلزابتھ جین کو لے کر اس سیلر کے ساتھ ٹینٹ سے چلی جاتی ہے۔ ہینچرڈ شراب کے نشے میں وہیں گرتا ہے اور وہیں سو جاتا ہے۔ صبح جب ہینچرڈ کی آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے تو وہ رات کے ایونٹس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ جو اس کو ہلکا پھلکا یاد آ رہا ہے، یعنی کہ اس نے اپنی بیوی اور بچی کو بیچ دیا ہے، کیا وہ سچ تھا یا ایک خواب تھا؟ لیکن جب وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کی جیب سے وہ 5 گینیز برآمد ہوتی ہیں تو ہینچرڈ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے شراب کے نشے میں یہ کانڈ کر دیا ہے۔ ہینچرڈ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ میلے کے باقی لوگوں سے نظر بچاتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کہیں اس نے رات کو نشے کی حالت میں کسی کو اپنا نام تو نہیں بتا دیا۔ پھر اس کو سوزن پر بھی غصہ آتا ہے کہ آخر کس طرح وہ ایک اجنبی کے ساتھ ایسے چلی گئی۔ چلو میں تو نشے میں تھا، میں نے تو پی رکھی تھی، لیکن وہ تو صحیح تھی، اس کا تو دماغ اچھے سے کام کر رہا تھا، وہ کیوں گئی اس اجنبی کے ساتھ؟ تھوڑی دیر انہی خیالوں میں مگن رہنے کے بعد آخرکار وہ ایلزابتھ جین اور سوزن کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اس فرمیٹی ٹینٹ سے 3 یا 4 میل دور جانے کے بعد ہینچرڈ کو ایک چرچ نظر آتا ہے اور وہ اس چرچ کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہاں چرچ کے آلٹر میں ہینچرڈ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے، اپنا ایک ہاتھ بائبل کے اوپر رکھتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ وہ اب اتنے ہی سال جتنی کہ اس کی عمر ہے، یعنی اگلے 21 سال تک کسی بھی ایسی چیز کو ٹچ نہیں کرے گا یا کوئی بھی ایسا مشروب نہیں پیے گا
जिसमें नशे का अंसर मौजूद हो। इसके बाद वो सूजन और एलिजाबेथ जेन की सर्च को दोबारा से कंटिन्यू करता है। दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं और आखिरकार एक दिन वो एक ऐसे सी पोर्ट पर पहुंचता है जहां पर उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली यानी कि सूजन, एलिजाबेथ जेन और वो सेलर अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ से एक बहरी जहाज में सवार होकर जा चुके हैं। अब आखिरकार हैंचर्ड हार मान लेता है और अपनी बीवी और बच्ची की तलाश को तर्क कर देता है और पास ही के एक टाउन कास्टर ब्रिज में चला जाता है। अब स्टोरी 18 साल का जंप लेती है। 18 साल गुजर चुके हैं। एक दरमियानी उम्र की औरत और एक जवान लड़की उसी सड़क के किनारे चलते हुए वेडन प्रायर्स की तरफ जा रहे हैं जहां पर 18 साल पहले हैंचर्ड और उसकी फैमिली जा रही थी। ये मिडिल एज लड़की हैंचर्ड की वाइफ सूजन है और उसके साथ ये जवान लड़की सूजन की बेटी एलिजाबेथ जेन है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि सूजन का हस्बैंड यानी वो सेलर जिसका नाम न्यूसन था, वो किसी समुद्री सफर पर गया हुआ था और उसका जहाज क्रैश हो जाने की वजह से डूब गया, जहां पे उसकी भी डेथ हो गई। यानी अब सूजन बेवा हो चुकी है और एलिजाबेथ जेन यतीम। सूजन एलिजाबेथ जेन को बताती है कि हम यहाँ पर अपने एक दूर के रिश्तेदार को ढूंढने आए हैं जिसका नाम हैंचर्ड है। इत्तेफाक की बात देखिए कि वहाँ पे अभी तक वही फर्मिटी वुमेन बैठकर वो अपना दलिया बेच रही होती है, हालांकि वो अब बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी होती है। सूजन उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें याद है 18 साल पहले इस टेंट में एक आदमी ने अपनी बीवी और बच्ची को बेच दिया था। बूढ़ी औरत थोड़ी देर सोचती है और आखिरकार उसको वो तमाम वाकया याद आ जाता है। तो सूजन उससे पूछती है कि वो बंदा जिसने अपनी बीवी और बच्ची को बेचा था, क्या तुम बता सकती हो कि वो अब कहाँ पे मिलेगा? तो बूढ़ी औरत उसको बोलती है कि वो बंदा उस वाक़ये के 1 साल बाद वापस मेरे पास इस टेंट में आया था और उसने मुझे बताया था कि अगर कोई मेरा पूछने आए तो उसको बता देना कि मैं उसको कास्टर ब्रिज में मिलूंगा। सूजन उस बूढ़ी औरत को थैंक्स कहती है और एलिजाबेथ जेन को लेकर कास्टर ब्रिज की तरफ निकल पड़ती है। सूजन और एलिजाबेथ जेन जब कास्टर ब्रिज में पहुंचती हैं तो उनके पास से 2 बंदे आपस में बातें करते हुए गुजरते हैं जो कि हैंचर्ड का नाम मेंशन करते हैं। एलिजाबेथ जेन सूजन को बोलती है कि अम्मी, मैं उनसे जाके हैंचर्ड के बारे में पूछ लूं, शायद उन्हें हैंचर्ड का पता मालूम हो। तो सूजन उसे मना कर देती है क्योंकि सूजन को डर होता है कि हैंचर्ड अभी भी एक शराबी, एक बेवड़ा टाइप का ही होगा और उसके बारे में अगर हम इन लोगों से पूछेंगे तो ये हमें भी उसी किस्म का समझने लग जाएंगे कि ये इस तरह के घटिया बंदे के रिश्तेदार हैं। दोनों आगे बढ़ते रहते हैं और एक जगह से उन्हें बहुत ही लाउड सा म्यूजिक बजने की आवाज़ आती है। दोनों माँ बेटी जब उस म्यूजिक की तरफ जाते हैं तो उसके पास पहुंचकर उनको पता लगता है कि ये भीड़ एक इन यानी एक सराय जिसका नाम किंग्स आर्म्स है उसके बाहर इकट्ठी हुई है। एलिजाबेथ जेन वहाँ पर खड़े एक बुजुर्ग से पूछती है कि ये भीड़ यहाँ पर आखिर क्यों जमा है। तो वो बुजुर्ग उसको बताता है कि यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिनर चलने वाला है जहाँ पर इस टाउन की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज इंक्लूडिंग द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज माइकल हैंचर्ड भी आने वाला है। जी हाँ, माइकल हैंचर्ड जो कि अब कास्टर ब्रिज का मेयर है। ये सुनकर एलिजाबेथ जेन को और स्पेशली सूजन को बहुत ही शौक लगता है कि ये बंदा मेयर कैसे बन गया। बहरहाल जब वो दोनों सब लोगों को डिनर करते हुए देखती हैं तो एलिजाबेथ जेन नोटिस करती है कि हैंचर्ड का वाइन ग्लास कोई भी फिल नहीं कर रहा और जब वो इसका रीज़न उस ओल्ड मैन से पूछती है तो वो ओल्ड मैन उसको बताता है कि मेयर साहब ने कसम खाई हुई है कि वो कभी भी शराब नहीं पिएंगे। अब इसी डिनर के दौरान एक बंदा मेयर साहब से एक क्वेश्चन करता है कि इस साल हमारी जो फसल ख़राब हुई है उसका क्या रीज़न है। तो उसके जवाब में माइकल हैंचर्ड उसको बताता है कि फसल जो ख़राब हुई है वो मैंने नहीं की, लेकिन मैंने एक नया मैनेजर ज़रूर हायर कर लिया है ताकि दोबारा हम लोगों को इस किस्म की किसी भी सिचुएशन को फेस ना करना पड़े। अब इस भीड़ में सूजन और एलिजाबेथ जेन के अलावा भी एक इम्पोर्टेंट फिगर मौजूद होता है। स्कॉटलैंड का एक बाशिंदा यानी कि एक स्कॉचमैन
جو کہ کاسٹر برج سے گزر رہا ہوتا ہے اور میوزک کی آواز سن کر اس بھیڑ میں آیا ہوتا ہے۔ جب وہ اس بندے کو مائیکل ہینچرڈ کے ساتھ یہ کویسچن کرتے ہوئے سنتا ہے کہ فصل کس طرح سے خراب ہوئی اور اس کا کیا حل ہے، ایک ویٹر کو بلاتا ہے اور اسے ایک نوٹ لکھ کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ میئر صاحب کو دے دو۔ اب الزابتھ جین اس انٹریکشن کو دیکھ لیتی ہے اور اس کو اس انٹریکشن میں تھوڑا سا انٹرسٹ آتا ہے، تو وہ اور سوزن دونوں اس سٹرینجر کو فالو کرتے ہیں۔ وہ سٹرینجر ایک قریب کی ہی سرائے جس کا نام 3 میرینرز ان ہے اس میں چلا جاتا ہے، اور کیونکہ سوزن اور الزابتھ جین دونوں کو بھی رہنے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دونوں بھی اسی سرائے میں رہنے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ ادھر جب ہینچرڈ کو وہ خط موصول ہوتا ہے تو اس خط کو پڑھنے کے بعد ہینچرڈ کا بھی اس سٹرینجر میں کافی انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ ہینچرڈ پتہ کرواتا ہے کہ وہ سٹرینجر کون تھا اور اس وقت کہاں ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ 3 میرینرز ان میں رہنے کے لیے گیا ہے۔ ادھر 3 میرینرز ان میں سوزن اور الزابتھ جین کو کافی ہائی ایکسپینسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے تو ہوتے نہیں ہیں تو الزابتھ جین وہاں کی لینڈ لیڈی سے بولتی ہے کہ میں آپ کے کچھ کام کر دوں گی، اس کے بدلے میں آپ ہمارا کرایہ گھٹا دو۔ لینڈ لیڈی مان جاتی ہے اور الزابتھ جین کو کچھ کام بولتی ہے، جن میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ تم اس سٹرینجر یعنی اس اسکاچ مین کو کھانا دے کے آؤ۔ اب الزابتھ اس کے کام کرتی ہے جس میں یہ کام بھی شامل ہوتا ہے، یعنی وہ اس اسکاچ مین کو کھانا دینے جاتی ہے، کھانا دے کے واپس آتی ہے، اس کے بعد اور کچھ کام کرتی ہے، اور پھر جب کھانا لے کر سوزن کے پاس جاتی ہے تو وہاں جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ سوزن دیوار کے ساتھ کان لگا کر کچھ سن رہی ہے۔ سوزن اپنی بیٹی کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتی ہے اور پھر اس کو بتاتی ہے کہ ہینچرڈ ساتھ والے روم میں موجود ہے اور اس سٹرینجر سے باتیں کر رہا ہے۔ دونوں ماں بیٹی کان لگا کے ہینچرڈ اور اس اسکاچ مین کی کنورسیشن سننے لگ جاتے ہیں۔ مائیکل ہینچرڈ اس سٹرینجر کو بولتا ہے کہ کیا تمہارا نام جوشوا جاپ ہے جس نے میرے مینیجر کی پوسٹ کے ایڈ کا رپلائی کیا تھا؟ تو وہ سٹرینجر بولتا ہے کہ نہیں، میں نے آپ کی کسی مینیجر والی پوسٹ کے ایڈ کا کوئی رپلائی نہیں کیا، میرا نام ڈونلڈ فارفرے ہے، لیکن ہاں میں بھی اسی کارن کے بزنس میں ہی ہوں، اس لیے مجھے اس چیز کی نالج کافی زیادہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس خراب فصل کو کس طرح دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فارفرے ہینچرڈ کو وہ پورا طریقہ بتاتا ہے، جس کے بعد ہینچرڈ فارفرے کو اپنے مینیجر کی جاب آفر کرتا ہے اور بولتا ہے کہ تم میرے مینیجر بن جاؤ، لیکن فارفرے ہینچرڈ کی اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور بولتا ہے کہ مجھے تو امریکہ جانا ہے، میں امریکہ کے لیے نکل رہا ہوں اور میرا ایسی کسی بھی آفر میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ہینچرڈ فارفرے کو اس کی ہیلپ کے لیے کچھ پیسے دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فارفرے وہ پیسے لینے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب ہینچرڈ جانے لگا ہوتا ہے تو فارفرے اس کو ایک ڈرنک آفر کرتا ہے، لیکن ہینچرڈ اس کو یہ کہہ کے منع کر دیتا ہے کہ میرے پاس میں نے نشے کی حالت میں ایک ایسا کانڈ کر دیا تھا کہ جس کا مجھے آج تک افسوس ہے، اور اس کی وجہ سے میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں دوبارہ ڈرنک نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر ہینچرڈ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رات کو اس ان میں ایک چھوٹی سی پارٹی ہوتی ہے جہاں پہ فارفرے کاسٹر برج کے لوگوں کو ایک بہت ہی سریلا گانا سناتا ہے، اور کاسٹر برج کے لوگ اس بات کا افسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ اتنا سریلا سنگر صرف ایک ہی رات کے لیے ملا ہے انہیں، اور یہ بندہ کل صبح یہاں سے چلا جائے گا۔ اب جب پارٹی ختم ہونے والی ہوتی ہے تو لینڈ لیڈی الزابتھ جین کو بولتی ہے کہ جا کے فارفرے کا بستر بنا دو، اور الزابتھ جین جا کے فارفرے کا بستر بناتی ہے، اور واپسی میں سیڑھیوں پر دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں ہوتی، صرف ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اسمائل پاس کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ اب اگلے دن صبح الزابتھ جین اٹھتی ہے اور کمرے سے باہر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ مائیکل ہینچرڈ پھر سے فارفرے کو قائل کرنے کے لیے 3 میرینرز ان میں پہنچا ہوا ہے۔ مائیکل ہینچرڈ فارفرے کو چھوڑنے کے لیے باہر تک جاتا ہے اور پیچھے سے سوزن الزابتھ جین کو سمپل سا میسج دے کے مائیکل ہینچرڈ کے پاس بھیج دیتی ہے کہ جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ میں اس ٹاؤن میں آ چکی ہوں۔ اب الزابتھ جین جب مائیکل ہینچرڈ کے گھر میں پہنچتی ہے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ فارفرے وہاں پر پہلے سے موجود ہے۔ یہاں پر نریٹر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب مائیکل ہینچرڈ فارفرے کو چھوڑنے کے لیے گیا تو وہاں پر اس نے فارفرے کو اس بات پر قائل کر لیا
کہ فارفرے اگر اس کے مینیجر کی جاب کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو وہ ایز اے ہینچرڈ کا ملازم نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے ٹرمز پر اس بزنس کو سنبھالے گا، یعنی جیسے کہ اس کا اپنا ہی بزنس ہو۔ تو آخر اس بات پر فارفرے ایگری کر گیا اور اس نے یہ مینیجر کی جاب ایکسیپٹ کر لی۔ اب جب ایلزابتھ جین مائیکل ہینچرڈ سے ملنے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ بندہ جس نے اوریجنلی مائیکل ہینچرڈ کے اس مینیجر والی پوسٹ کے ایڈ کا رپلائی کیا تھا، یعنی جوشوا جاب، وہ مائیکل ہینچرڈ سے ملنے آتا ہے، لیکن ہینچرڈ اس کو بتاتا ہے کہ یہ جاب آلریڈی فارفرے کو دی جا چکی ہے۔ تو جوشوا جاب منہ لٹکائے واپس چلا جاتا ہے۔ اب جب فائنلی ایلزابتھ جین ہینچرڈ سے ملتی ہے تو وہ اس کو یہ سمپل سا میسج دیتی ہے کہ آپ کی ایک ریلیٹیو سوزن سیلر کی ویڈو اس ٹاؤن میں موجود ہے۔ اب یہ میسج ملتے ہی ہینچرڈ ایلزابتھ جین کو ڈائننگ روم میں لے جاتا ہے اور وہاں پر اس کی ماں کے متعلق اس سے کویسچنز پوچھنے لگ جاتا ہے۔ اب ان کویسچنز کے آنسرز ملنے پر اس کو یہ اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ ایلزابتھ جین کو 18 سال پہلے ہونے والے واقعے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ ہینچرڈ ایلزابتھ جین کو ایک نوٹ لکھ کر دیتا ہے جس میں وہ سوزن کو بولتا ہے کہ وہ اسے آج رات کو ملے، اور جس لفافے میں وہ یہ نوٹ رکھتا ہے اس کے ساتھ وہ 5 گینیز بھی رکھ کے اس کو بھیجتا ہے ایک میسج کے طور پر کہ جن 5 گینیز میں میں نے تمہیں بیچا تھا انہی 5 گینیز میں میں تمہیں دوبارہ حاصل کر رہا ہوں۔ ایلزابتھ جین جا کے سوزن کو وہ لیٹر دیتی ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آج رات کو مجھے دا رنگ میں ملو، اور سوزن یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ہینچرڈ سے اکیلے ملنے جائے گی۔ جب وہ ہینچرڈ سے جا کر ملتی ہے تو ہینچرڈ سب سے پہلے اس کو یہی بات بولتا ہے کہ اب میں شراب نہیں پیتا۔ ہینچرڈ پھر اس سے پوچھتا ہے کہ تم اتنے سال گزر جانے کے بعد کیوں واپس آئی ہو، پہلے کیوں نہیں آئی؟ تو سوزن اس کو بولتی ہے کہ تم نے مجھے جس معاہدے میں باندھ دیا تھا میں اس معاہدے کو توڑنے کے قابل نہیں تھی، اب جب کہ نیوسن کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو تب میں واپس آئی ہوں۔ اب دیکھا جائے تو دونوں سٹل میریڈ تھے کیونکہ طلاق تو دونوں میں کبھی ہوئی ہی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود دونوں کو پتا تھا کہ وہ اب ایسے اچانک سے دوبارہ سے ایک ساتھ رہنا شروع نہیں کر سکتے۔ اس کے 2 بڑے ریزن تھے، ایک تو ہینچرڈ کی ایسٹیمیبل پوزیشن جو کہ سچ سامنے آنے پر داؤ پہ لگ سکتی تھی، اور دوسرا ایلزابتھ جین کی اس پاسٹ کے انسیڈنٹ کے بارے میں اگنورینس۔ سو ہینچرڈ سوزن کو ایک پلان بتاتا ہے کہ تم ایسا کرو، نیوسن کی بیوہ کے طور پر کاسٹر برج میں رہنا شروع کر دو، میں کچھ عرصے تک تمہارے گھر میں آتا جاتا رہوں گا اور آخر کار پھر تمہیں پرپوز کر کے تم سے شادی کر کے تمہیں اور ایلزابتھ جین کو یعنی اپنی بیٹی کو گھر لے جاؤں گا۔ سوزن ہینچرڈ کی بات مان جاتی ہے۔ ہینچرڈ جب سوزن سے مل کر گھر واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ فارفرے ابھی تک کام میں لگا ہوا ہے۔ ہینچرڈ فارفرے کو بولتا ہے کہ چھوڑو یار یہ کام شام، چلو آؤ ڈنر کرتے ہیں۔ ہینچرڈ فارفرے کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ ڈنر کراتا ہے اور ڈنر کرتے ہوئے اس کے ساتھ اپنی دل کی باتیں شیئر کرنے لگ جاتا ہے۔ ہینچرڈ فارفرے کو اپنے اس 18 سال پہلے ہونے والے انسیڈنٹ کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اور سوزن اب ٹاؤن میں واپس آ چکی ہے اور وہ اس سے ابھی شادی کا وعدہ کر کے آیا ہے، یہ بھی فارفرے کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے۔ تو فارفرے ہینچرڈ کو دلاسا دیتا ہے اور بولتا ہے کہ آپ نے جو بھی کیا ٹھیک ہی کیا، ایسی سچویشن میں یہی چیز بیسٹ ہے۔ تب ہینچرڈ فارفرے کو بتاتا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، اس کے بیچ میں ایک اور ایشو بھی موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ فارفرے پوچھتا ہے۔ تو ہینچرڈ اس کو بتاتا ہے کہ میں کچھ سال پہلے اپنے کام کے سلسلے میں جرسی گیا تھا، وہاں میرا ایک عورت کے ساتھ تھوڑا ریلیشن بن گیا، ہمارے ریلیشن کے بارے میں آس پاس کے لوگوں کو پتہ چل گیا، جس کی وجہ سے اس جرسی والی عورت کو بہت ساری بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس کی بدنامی کو کم کرنے کے لیے میں نے اس عورت کو پرپوز کر دیا، یعنی اس کے ساتھ شادی کا وعدہ کر دیا، لیکن میں نے اس سے کوئی بات چھپائی نہیں، میں نے اس کو ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اس بات کا ہائی رسک ہے کہ میری پہلی بیوی اور میری بیٹی زندہ ہیں، حالانکہ یقین نہیں ہے مجھے اس بات کا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہوں۔ تو فارفرے ہینچرڈ کو بولتا ہے
کہ اگر آپ نے اس جرسی وومن کے ساتھ کوئی بھی جھوٹ نہیں بولا یا اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا جھوٹا وعدہ نہیں کیا تو پھر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو بھی کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو. آپ ایسا کرو، سوزن کے ساتھ شادی کر لو، کیونکہ اس وقت آپ کا پہلا فرض یہی بنتا ہے کہ آپ اپنی جوان بیٹی اور اپنی ریئل وائف کا ساتھ نبھاؤ اور پاس میں جو غلطی کی تھی اس کو سدھار دو. اور رہی بات اس جرسی وومن کی، تو کیونکہ آپ نے آلریڈی اس کو بتایا ہوا تھا کہ اس بات کا رسک ہے کہ آپ کی وائف اور آپ کی بیٹی زندہ ہیں اور وہ واپس آ سکتی ہیں، تو آپ اس کو لیٹر لکھ کے بتا دو کہ آپ کی بیٹی اور وائف واپس آ چکی ہیں، سو آپ اس کے ساتھ ریلیشن توڑ رہے ہو. اس کے بعد فال فرے ہینچرڈ کی ہیلپ بھی کرتا ہے اس جرسی وومن کو لیٹر لکھنے میں، جس میں ہینچرڈ اس جرسی وومن کے ساتھ اپنے سارے تعلقات کو ختم کر دیتا ہے. اب اگلے دن سے ہینچرڈ کا پلان پروسیڈ ہوتا ہے. سوزن نیوسن کی بیوہ بن کر کاسٹر برج میں رہنے لگ جاتی ہے اور ہینچرڈ کچھ عرصے تک اس سے بزنس میٹنگز کے سلسلے میں ملنے جاتا رہتا ہے. اور آخر کار اس بات کے رومرز پھیلنے لگ جاتے ہیں کہ میئر صاحب کو آخر کوئی بندی پسند آ ہی گئی. لیکن پسند آئی بھی تو کون؟ ایک بیوہ جس کی ایک جوان بیٹی بھی ہے. لیکن چلو پسند آئی تو صحیح. آخر میئر صاحب پھر سوزن کو شادی کا پیغام بھیجتے ہیں. شادی کی ڈیٹ فکس کی جاتی ہے اور دھوم دھام سے ایک مرتبہ پھر ہینچرڈ اور سوزن کی شادی ہو جاتی ہے اور سوزن اپنی بیٹی کے ساتھ ہینچرڈ کے گھر میں شفٹ ہو جاتی ہے. اب اس پوائنٹ پہ آ کے ہینچرڈ کو ایک سکون اور ریلیف محسوس ہوتی ہے کہ آخر کار اس نے پاسٹ میں جو اتنی بڑی غلطی کی تھی وہ کچھ حد تک دھل چکی ہے. ایک دن کھانے کے میز پر جب ہینچرڈ اور سوزن آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہینچرڈ سوزن کو بولتا ہے کہ الزابتھ کے بال تو بہت ہی زیادہ ڈارک بلیک ہوا کرتے تھے، تو اب اس کے بال لائٹ سے کیسے ہو گئے؟ تو اس بات پر سوزن پریشان ہو جاتی ہے. سوزن کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں، لیکن وہ ہینچرڈ کو بولتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ پہلے جیسے ہی ہے، آپ کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو. اچھا چلو جو بھی ہے، لیکن ایک اور بات ہے نا کہ الزابتھ جین کا سر نیم ابھی بھی نیوسن کیوں ہے؟ الزابتھ جین اب کیونکہ میرے گھر میں آ چکی ہے اور وہ بایولوجیکلی بیٹی بھی میری ہی ہے، اور اس کو اس کا ریئل سر نیم دیا جائے، یعنی الزابتھ جین ہینچرڈ. اب سوزن اس کے جواب میں کہتی ہے کہ وہ اس بارے میں الزابتھ سے بات کرے گی، اور وہ الزابتھ سے بات کرتی بھی ہے. الزابتھ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس بارے میں سوچوں گی. پھر جب الزابتھ جین ہینچرڈ سے ملتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ کیا اس کا سر نیم چینج کرنا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے، تو ہلکے سے ڈیبیٹ کے بعد ہینچرڈ کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ سر نیم چینج کرنا اتنی زیادہ ضروری چیز نہیں ہے. تو وہ الزابتھ جین کو الاؤ کر دیتا ہے کہ تمہاری اپنی مرضی ہے، تم چاہو تو اپنا سر نیم نیوسن رکھو، اور اگر تمہارا دل کرتا ہے تو اسے چینج کر کے ہینچرڈ رکھ لو، لیکن تم پر کسی قسم کی کوئی بھی زبردستی نہیں ہے. اب یہ سر نیم کا میٹر یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے اور الزابتھ جین اپنا سر نیم چینج نہیں کرتی. اب دوسری طرف فال فرے ہینچرڈ کے بزنس کو ایک الگ ہی لیول پہ پہنچا رہا تھا. ایک تو اس کو اس بزنس کی نالج کافی زیادہ تھی، اور دوسرا وہ ہینچرڈ کی طرح کنزرویٹو ٹائپ کا نہیں تھا اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز کو ایکسیپٹ کرتا تھا. اس وجہ سے ہینچرڈ کا بزنس کافی زیادہ تھرائیو کر رہا تھا، اور اچھے بزنس کی وجہ سے ہینچرڈ اور فال فرے کی دوستی بھی کافی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی. ایک دن الزابتھ جین کو ایک لیٹر ملتا ہے جس میں الزابتھ جین کو گرینری میں ملنے کے لیے بلایا جاتا ہے. الزابتھ جین مقررہ ٹائم پر وہاں پہ پہنچ جاتی ہے اور اس بندے کا ویٹ کرنے لگ جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد فال فرے وہاں پہ آ جاتا ہے. الزابتھ جین پہلے تو حیران ہوتی ہے کہ فال فرے نے اس کو یہاں پہ اکیلا ملنے کے لیے کیوں بلایا، لیکن ٹویسٹ تب نکلتا ہے کہ جب ویسا ہی ایک لیٹر فال فرے بھی نکال کے الزابتھ کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو، مجھے بھی ایک لیٹر آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ مجھے اس ٹائم پر اس گرینری میں ملو. دونوں سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو ان دونوں سے ملنا چاہتا ہے.
तो दोनों वहाँ पे बैठकर उस बंदे का वेट करने लग जाते हैं। इसी बीच उनमें कुछ बातें भी होती हैं, लेकिन जब काफी देर गुजर जाती है और कोई भी बंदा नहीं आता तो वो दोनों समझ जाते हैं कि जिस बंदे ने उन दोनों को यहाँ पे बुलाया है वो अब नहीं आएगा। सो वो दोनों भी आखिरकार उठकर अपने अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि जब हैंचर्ड अपने यार्ड पर काम को देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसका एक मुलाजिम एबल विटल मुकर्ररा वक्त से काफ़ी ज़्यादा लेट आता है। अब ये बंदा एबल विटल वैसे तो था ही लेज़ी, लेकिन उस दिन क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेट आया था तो इसको हैंचर्ड ने एक फाइनल वार्निंग दी कि इसके बाद काम करना है तो ठीक से करो, नहीं तो काम को छोड़ दो, लेकिन अगर करना है तो मुकर्ररा टाइम पर आना पड़ेगा और ठीक से काम करना पड़ेगा। इसके बाद अगर लेट हुए तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा करना है। अब बात यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगले दिन जब हैंचर्ड दोबारा काम पे जाता है तो सब आ चुके होते हैं सिवाय एबल विटल के। हैंचर्ड को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके घर चला जाता है जो कि करीब ही होता है। वहाँ पे वो उस पर गुस्सा करके उसको उठाता है, उस पर चीखता है और वो बेचारा डर के मारे बगैर अपनी पैंट्स पहने बाहर की तरफ भाग निकलता है। हैंचर्ड उस पर चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और उसको बोलता है कि तुम आज इसी तरह बगैर पैंट्स के पूरा दिन काम करोगे ताकि तुम्हें एहसास हो कि काम पर वक्त पर पहुंचना चाहिए। अब एबल विटल जब फारफ्रे के पास से गुजरता है तो फारफ्रे एबल को बड़बड़ाते हुए सुन लेता है कि इस तरह की शर्मिंदगी सहने से अच्छा है मैं मर जाऊं, मैं खुदकुशी कर लूंगा। अब जब फारफ्रे उसकी ये अल्फाज सुनता है तो फारफ्रे उसको रोकता है और उसको बोलता है कि जाओ तुम प्रॉपरली ड्रेस करके आओ। लेकिन माइकल हैंचर्ड जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से की हालत में होता है वो फारफ्रे को भी गुस्से में कहता है कि नहीं, ये बंदा आज पूरा दिन इसी हालत में काम करेगा, तभी इसको समझ आएगी कि टाइम की इम्पोर्टेंस क्या है, यही इसकी सजा है। लेकिन फारफ्रे हैंचर्ड की बात नहीं मानता और साफ अल्फाज में हैंचर्ड को बोलता है कि अगर तुमने इससे इस हालत में काम करवाया तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, फिर अपने लिए एक नया मैनेजर ढूंढ लेना। अब हैंचर्ड को बड़ा शौक लगता है कि फारफ्रे उसके साथ इस अंदाज में कैसे बात कर सकता है। उस वक्त तो हैंचर्ड चुप हो जाता है, लेकिन घर जाकर हैंचर्ड इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता है और काफ़ी टेंशन लेता है कि फारफ्रे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी इस टाउन में इतनी इज्जत है और उसने मेरे ही मुलाजमों के सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे इस तरह से बोला, मुझे धमकी दी। हैंचर्ड को इस पॉइंट पर पहली बार इस बात का अफसोस होता है कि उसने फारफ्रे के साथ अपनी लाइफ के सीक्रेट्स क्यों शेयर किए। अब कुछ अरसे के बाद जब कास्टर ब्रिज में एक फेस्टिवल डे आने वाला था तो फारफ्रे हैंचर्ड को बोलता है कि उसे कुछ वाटरप्रूफ क्लॉथ्स चाहिए ताकि उनका वो एक टेंट सा बनाए, एक शामियाना सा बनाए और फिर उस शामियाने के अंदर वो एक छोटी सी पार्टी, एक छोटा सा फेस्टिवल अरेंज करे कास्टर ब्रिज के लोगों के लिए। अब हैंचर्ड उसको बोलता है कि चलो ठीक ही है, जितने मर्जी वाटरप्रूफ क्लॉथ्स चाहिए तुम ले लो, लेकिन तुम खुले में भी तो फेस्टिवल कर सकते हो, ऐसे लाजमी वाटरप्रूफ क्लॉथ्स की ही क्या ज़रूरत है। लेकिन फारफ्रे इसरार करता है कि नहीं, उसको वाटरप्रूफ क्लॉथ्स ही चाहिए क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं होता, बारिश कभी भी आ सकती है, तो छोटी सी पार्टी है, ख़राब नहीं होनी चाहिए। हैंचर्ड मान जाता है, लेकिन फिर उसके बाद हैंचर्ड एक बड़े लेवल पर उसी दिन एक अलग फेस्टिवल प्लान करता है, लेकिन ओपन एरिया में। अब जब फेस्टिवल का दिन आता है तो कुदरत की करनी ऐसी होती है कि उस दिन सच में बारिश हो जाती है। अब मेयर साहब ने अपने फेस्टिवल पे इतना ज्यादा खर्चा किया हुआ था, हर चीज वहाँ उसके मेले में मौजूद थी, लेकिन क्योंकि बारिश हो गई तो उसकी वजह से सारे के सारे लोग या तो घरों के अंदर बंद हो गए या फिर फारफ्रे के उस शामियाने में जहाँ पे फारफ्रे ने छोटा सा फेस्टिवल अरेंज किया हुआ था वहाँ पे चले गए। अब उस एबल विटल वाले वाक्य की वजह से हैंचर्ड के दिल में हल्की सी फारफ्रे के लिए जलन तो पहले से मौजूद थी, तो इस वाक्य ने जले पर नमक का काम किया। और उससे भी ज्यादा बुरा ये कि जब हैंचर्ड भी बारिश में भीगा हुआ फारफ्रे के टेंट में गया तो क्या देखता है कि उसकी अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन
फारफ्रे के साथ डांस कर रही है। हेंचर्ड को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। अब वहाँ साथ में खड़े लोग जो कि ये सारा सीन देख रहे थे, वो हेंचर्ड के मजे लेने के लिए हेंचर्ड को ये बोलते हैं कि आपका ये मुलाजिम आपसे भी बेहतर होता जा रहा है और एक दिन आपको भी पीछे छोड़ देगा। अब ये जली कटी बातें सुन के हेंचर्ड उन लोगों को मुंह पे बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि फारफ्रे साहब अपनी मुलाजमत छोड़ रहे हैं। मतलब हेंचर्ड ने फारफ्रे को अपने मैनेजर की जॉब से हटा दिया। अब एलिजाबेथ जेन को इस बात का दुख हो रहा था कि शायद बाबा ने मुझे अपने मुलाजिम के साथ डांस करते हुए देखा है और ये चीज़ उनके लिए एक शर्मिंदगी का बायस है। इस वजह से उन्होंने फारफ्रे को नौकरी से निकाला है और इसी वजह से वो इतने ज़्यादा गुस्से में भी हैं। अब कुछ वक्त गुजरने के बाद जब फारफ्रे और एलिजाबेथ जेन की दोबारा मुलाकात होती है तो फारफ्रे जेन को बोलता है कि उस रात मैं तुम्हें कुछ बताने वाला था, लेकिन उसके बाद हालात ऐसे नासाजगार हो गए कि मैं तुम्हारे साथ अपने दिल की बात नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये टाउन छोड़कर चला जाऊँ, क्योंकि मेरे पास अब इस टाउन में रहने का कोई भी रीज़न मौजूद नहीं है। एलिजाबेथ जेन को लाजमी बात है फारफ्रे की इस बात से बड़ा दुख हुआ और वो दिल ही दिल में दुआ करने लगी, काश फारफ्रे टाउन में ही रुक जाए। एलिजाबेथ जेन की दुआ रंग लाती है और उसको पता चलता है कि फारफ्रे ने अपनी एक छोटी सी जगह लेकर वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। यही वाला बिजनेस जिसको वो हेंचर्ड के मैनेजर के तौर पर संभालता था, अब उसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है और वो अपने बिजनेस को संभालेगा। एलिजाबेथ जेन को ये सुनकर काफ़ी खुशी होती है कि चलो एटलीस्ट अब फारफ्रे टाउन में तो रहेगा। लेकिन उसकी खुशी पर ज़र्ब तब लगती है जब हेंचर्ड उसको आके बोलता है कि तुम फारफ्रे के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं रखोगी, फारफ्रे से अपने सारे के सारे ताल्लुक तोड़ दो। अब एलिजाबेथ जेन अपने बाप का एहतराम करते हुए हेंचर्ड की बात मान जाती है और फारफ्रे से अपने ताल्लुकात को तोड़ देती है। हेंचर्ड इसी पर इक्तफा नहीं करता और फारफ्रे को भी लेटर भिजवाता है जिसमें वो फारफ्रे को बोलता है कि मेरी बेटी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी ने तुमसे ताल्लुक तोड़ दिया है, तुम भी मेरी बेटी से किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक मत रखना। फारफ्रे भी बाप बेटी के डिसीजन का एहतराम करता है और एलिजाबेथ जेन पर फोकस करने की बजाय अपना सारा का सारा फोकस अपने बिजनेस पर करता है और अपने बिजनेस को बढ़ाने लगता है। अब हेंचर्ड के लिए एक परेशानी तो ये थी कि फारफ्रे का बिजनेस दिन ब दिन ग्रो होता जा रहा था और इसके ऊपर एक और परेशानी इस सूरत में नाजिल हुई कि सूजन बीमार पड़ गई और बीमारी भी ऐसी जो कि दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। इसी असना में हेंचर्ड को उस जर्सी वाली औरत जिसके साथ उसका अफेयर रहा था उसका रिप्लाई एक लेटर की सूरत में मिलता है जिसमें वो हेंचर्ड को बोलती है कि मुझे तुम्हारे इस डिसीजन से कोई एतराज़ नहीं है कि तुम अपनी बीवी और अपनी बच्ची के साथ रहना चाहते हो और मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो। तुम्हारा ये डिसीजन ठीक है और मैं इसको सपोर्ट करती हूँ, लेकिन क्योंकि तुम मेरे साथ रिश्ता तोड़ रहे हो तो काइंडली मुझे मेरे लव लेटर्स जो मैंने तुम्हें लिखे थे वो वापस कर दो और वो वापस करने के लिए खुद आओ। मैं फलां डेट को कास्टर ब्रिज के टाउन से गुजरूंगी और इस वैन में बैठी होंगी, तुम आके मुझसे मिलना और मुझे वो लेटर्स दे देना। हेंचर्ड मुकर्ररा तारीख को लेटर्स लेकर मुकर्ररा जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे उस वैन में वो जर्सी वाली औरत लुसेटा टेम्पलमैन कहीं भी नहीं मिलती। वो बड़ा हैरान होता है कि अगर इसने बुलाया ही था तो खुद भी आना चाहिए था, लेकिन चलो कोई वजह रही होगी, नहीं आ पाई। वो वापस चला जाता है। उधर सूजन जिसकी तबीयत दिन ब दिन डाउन होती जा रही थी, वो एक रात एलिजाबेथ जेन को बुलाती है और उससे पेन और एक पेपर मंगवाती है। उसी रात वो एलिजाबेथ जेन को ये भी बताती है कि जेन और फारफ्रे को गार्नरी में बुलाने वाला बंदा भी वही थी। उसी ने उन दोनों को लेटर्स लिखे थे और आपस में मिलाया था इस होप पर कि वो दोनों आपस में मिलेंगे तो उनमें प्यार हो जाएगा और फिर वो दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया और ऐसा नहीं हुआ। अब सूजन की एट लास्ट डेथ हो जाती है। सूजन की डेथ के तकरीबन 3 हफ्ते बाद
ہینچرڈ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ایلزابتھ جین کو سچائی بتا دے۔ اب وہ ایلزابتھ جین کو صرف اتنی ہی سچائی بتاتا ہے کہ ایلزابتھ جین اس کی اپنی بیٹی ہے، نہ کہ اس سیلر نیوسن کی۔ وہ اس کو اپنی بیوی اور بچی کو سیل کرنے والے انسیڈنٹ کے بارے میں نہیں بتاتا، بلکہ یہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ یہ جتنے بھی سال میں اور تمہاری ماں الگ رہے، مجھے یہ لگتا تھا کہ تم اور تمہاری ماں مر چکے ہو، جبکہ تمہاری ماں کو یہ لگتا تھا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن آخرکار فائنلی ہم مل گئے، ہم دونوں زندہ ہیں، اور کیونکہ پہلے تمہیں یہ سچائی نہیں پتا تھی، اس لیے میں نے تمہیں یہ الاؤ کر دیا کہ تم اپنا سر نیم نیوسن رکھو، لیکن اب کیونکہ تمہیں یہ سچائی پتا ہے کہ تم نیوسن کی بیٹی نہیں بلکہ میری بیٹی ہو، سو اب تم اپنا سر نیم نیوسن سے چینج کر کے ہینچرڈ رکھ دو اور اس گھر میں میری اصل بیٹی کی حیثیت سے ہی رہو، نہ کہ ایک سٹیپ ڈاٹر کی طرح۔ اب ایلزابتھ جین کو یہ سن کر بہت ہی زیادہ صدمہ پہنچتا ہے کہ بچپن سے لے کے جوانی تک وہ جس بندے کو اپنا باپ سمجھتی رہی ہے وہ اس کا باپ تھا ہی نہیں، اور یہ بندہ جس کو وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ملی ہے یہ اس کا اصل باپ ہے۔ ہینچرڈ اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور دراز وغیرہ کھول کر دیکھنے لگ جاتا ہے کہ شاید کہیں کوئی ایسا ثبوت مل جائے جو میں ایلزابتھ جین کو دکھا سکوں، تاکہ اگر جین کے مائنڈ میں کوئی ذرا سا بھی خدشہ ہے اس بارے میں کہ میں اس کا ریئل فادر نہیں ہوں تو وہ دور ہو جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور حادثہ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ثبوت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہینچرڈ کے ہاتھ وہ والا لیٹر لگ جاتا ہے جو سوزن نے مرتے ہوئے ہینچرڈ کے نام لکھا تھا، اور اس کے اوپر یہ لکھا تھا کہ اس لیٹر کو ایلزابتھ جین کی شادی کے بعد کھولا جائے۔ اب ہینچرڈ ٹھہرا جذباتی سا آدمی، وہ کہاں ایلزابتھ جین کی شادی تک کا ویٹ کرے۔ ہینچرڈ نے اوپر عبارت پڑھی، تھوڑا سوچا اور لیٹر کو کھول ڈالا۔ لیٹر میں لکھا تھا، تم نے جب مجھے اور میری بیٹی کو اس سیلر کے ہاتھ بیچ دیا تھا، اس کے کچھ ہی عرصے بعد تمہاری بیٹی ایلزابتھ جین کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور یہ جو جوان لڑکی جسے تم نے اپنے گھر میں اپنی بیٹی کی حیثیت سے رکھا ہوا ہے، یہ تمہاری بیٹی ایلزابتھ جین نہیں بلکہ اس سیلر کی بیٹی ایلزابتھ جین ہے جس کا نام ہم نے اپنی پہلی بیٹی کے ہی اوپر رکھا تھا۔ اب ہینچرڈ جس نے ابھی جا کے ایلزابتھ کو یہ بتایا تھا کہ وہ اس کی سگی بیٹی ہے اور اس کو سگی بیٹی کے طور پر ایکسیپٹ بھی کیا تھا، اور اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس کو سگے باپ کے طور پر ایکسیپٹ کر لے، اس کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے کہ آخر یہ ہو کیا گیا ہے۔ ہینچرڈ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس وقت کرے کیا۔ ادھر ہینچرڈ پوری رات پریشان رہا، ادھر ایلزابتھ پوری رات پریشان رہی، لیکن صبح ایلزابتھ ہینچرڈ کے کمرے میں آتی ہے اور بولتی ہے کہ بابا، میں آپ کو اپنے ریئل فادر کے طور پر ایکسیپٹ کرتی ہوں، اور میں آج کے بعد آپ کو اپنے ریئل فادر کے طور پر ہی دیکھوں گی۔ اب ایلزابتھ بہت ہی ایموشنلی ہینچرڈ کو یہ باتیں بول رہی تھی، اور ہینچرڈ اس وقت بہت ہی بے بس فیل کر رہا تھا، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اس کا ایک دل تو کیا کہ وہ ایلزابتھ کو سچائی بتا دے، لیکن ایلزابتھ کو اتنا ایموشنل دیکھ کر اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ ایلزابتھ کو اور زیادہ تکلیف میں نہ ہی ڈالے تو اچھا ہے۔ سو یہ سوچ کر اس نے ایلزابتھ کو فردر سچائی نہیں بتائی، اور ایلزابتھ کو یہی سمجھنے دیا کہ ایلزابتھ ہینچرڈ کی ہی بیٹی ہے۔ اب ایک طرف تو ہینچرڈ ایلزابتھ جین کو مزید مینٹل ٹارچر سے بچانے کے لیے اس کو اس غلط فہمی میں مبتلا رہنے دیتا ہے کہ ہینچرڈ ہی اس کا باپ ہے، لیکن دوسری طرف وہ ایلزابتھ جین کو اب اپنی بیٹی کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ اب حالانکہ ایلزابتھ جین اس کے ساتھ ہی رہ رہی تھی اسی کے گھر میں، لیکن اب وہ جب بھی ایلزابتھ جین کو دیکھتا تھا تو اس کو یہ ریئلائز ہوتا تھا کہ اس کو دھوکے میں رکھا گیا ہے، اور یہ جو بیٹی ہے یہ اس کی بیٹی نہیں ہے بلکہ یہ اس سیلر کی بیٹی ہے جس کو اس نے اپنی بیوی اور بچی سیل کر دی تھی۔ ہینچرڈ کا رویہ آہستہ آہستہ ایلزابتھ جین کے ساتھ بدلنے لگا۔ ہینچرڈ نیوسن کی بیٹی کو پیار نہیں دے پا رہا تھا، وہ ایلزابتھ جین کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹنے لگا۔
मसलन वो उसके एक्सेंट पर भी उसको झाड़ देता कि तुम्हारा एक्सेंट कितना वाहियात है, या इवन कभी उसकी राइटिंग पर उसको डांट पिला देता कि क्या बचकाना और किस किस्म की गंदी राइटिंग है तुम्हारी। और एक दिन जब हैंचर्ड को पता चलता है कि एलिजाबेथ जेन ने एक गरीब बंदी को कुछ खाने के लिए दिया है, तो हैंचर्ड इस बात पर भी एलिजाबेथ को डांटता है। तो तब एलिजाबेथ उसको बताती है कि मैंने इस गरीब बंदी से भी ज्यादा मुश्किल वक्त गुजारे हैं। इवन जब हम इस टाउन में आए थे तब मुझे 3 मैरिनर्स इन में काम भी करना पड़ा था। अब ये बात सुननी थी कि हैंचर्ड और गुस्से में आ गया। हैंचर्ड को लगा कि एलिजाबेथ जेन ने उसकी रेपुटेशन को दांव पे लगा दिया है एक इतनी घटिया जगह पे काम करके। और जब उसको ये पता चला कि एलिजाबेथ जेन ने वहाँ पे फार फ्राई को सर्व किया था, तो हैंचर्ड को एलिजाबेथ जेन बर्डन की तरह लगने लगी, जिससे हैंचर्ड छुटकारा पाने की कोशिश करने लगा। हैंचर्ड ने फार फ्राई को लेटर लिख दिया कि मैंने तुम्हें एलिजाबेथ जेन के साथ मिलने से जो मना किया था मैं वो अल्फाज वापस लेता हूँ। तुम चाहते हो अगर तो एलिजाबेथ जेन को कोर्ट करो, चाहते हो तो इसके साथ शादी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ जेन एक दिन जब अपनी माँ की कब्र पर जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात एक वेल ड्रेस्ड लेडी से होती है, जिसके साथ एक दो मुलाकातों में उसकी हल्की फुल्की जान पहचान हो जाती है। और एलिजाबेथ उस लेडी को बता देती है कि वो अपने वालिद के साथ रहती है, लेकिन वालिद के साथ रहते हुए वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। तो वो लेडी एलिजाबेथ जेन को ऑफर करती है कि मैं बहुत ही जल्द हाई प्लेस हॉल में शिफ्ट होने वाली हूँ, सो तुम चाहो तो मेरे साथ आके रह सकती हो। एलिजाबेथ उस वेल ड्रेस्ड लेडी की ऑफर को मान भी जाती है। ये वेल ड्रेस्ड लेडी कोई और नहीं, लुसेटा टेम्पलमैन है, जो अब कास्टर ब्रिज में आ चुकी है। अब अगले कुछ दिनों तक एलिजाबेथ जेन लुसेटा के पास हाई प्लेस हॉल में चक्कर लगाती रहती है, ये देखने के लिए कि आखिर लुसेटा का रहन सहन कैसा है और वो किस किस्म की बंदी है और उसे लुसेटा के पास मूव करना चाहिए या नहीं। जब एलिजाबेथ जेन ये डिसाइड कर लेती है कि वो हाई प्लेस हॉल में मूव कर जाएगी, तो वो हैंचर्ड से आगे पूछती है कि बाबा अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ तो आपको मेरे जाने से किसी किस्म का कोई एतराज़ तो नहीं होगा। जिस पर हैंचर्ड जवाब देता है कि मुझे तुम्हारे यहाँ से जाने पर किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है और तुम जहाँ भी जाकर रहना चाहो रह सकती हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे मुकर्रर कर दूंगा जो तुम्हें मंथली मिलते रहेंगे, ताकि तुम्हें किसी किस्म की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। इस वाक्य को 1-2 दिन गुजरते हैं और हैंचर्ड को लुसेटा की तरफ से एक लेटर मौसूल होता है, जिसमें लुसेटा उसे इन्फॉर्म करती है कि मैं कास्टर ब्रिज में आ चुकी हूँ और हाई प्लेस हॉल में स्टे किया हुआ है। अब उससे अगले दिन हैंचर्ड क्या देखता है कि एलिजाबेथ जेन उसके घर से जाने की तैयारी कर रही है और सामान वगैरह पैक करने में लगी हुई है। हैंचर्ड को ये देखकर आखिरकार रियलाइज़ होता है कि शायद उसने एलिजाबेथ जेन के साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा बर्ताव किया है, जिसकी वजह से एलिजाबेथ जेन डिसहार्ट होकर उसे छोड़कर जा रही है। ये रियलाइज़ होने के बाद वो एलिजाबेथ जेन के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और उससे बोलता है कि अगर तुम मेरे बर्ताव की वजह से यहाँ से जा रही हो तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना रवैया ठीक करूँ। लेकिन एलिजाबेथ जेन उसको जवाब देती है कि मैं ऑलरेडी किसी के साथ वादा कर चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे पास आकर रहने वाली हूँ, सो अब मैं नहीं रुक सकती, मैं हाई प्लेस हॉल में शिफ्ट हो रही हूँ, तो आपका जब दिल चाहे आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। अब हाई प्लेस हॉल का नाम सुन के हैंचर्ड को थोड़ा सा शशका तो लगता है कि ये हाई प्लेस हॉल में लुसेटा के पास किधर शिफ्ट हो रही है, इसका लुसेटा के साथ क्या कनेक्शन। लेकिन वो एलिजाबेथ जेन से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछता और एलिजाबेथ जेन हाई प्लेस हॉल में मूव कर जाती है। उसी दिन जिस दिन एलिजाबेथ जेन हाई प्लेस हॉल में शिफ्ट होती है, हैंचर्ड को लुसेटा की तरफ से एक और लेटर मौसूल होता है, जिसमें लुसेटा उसे मिलने के लिए बुलाती है। उस रात हैंचर्ड हाई प्लेस हॉल जाता है लुसेटा से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर लुसेटा का मुलाजिम उसको बताता है कि मैम इस वक्त बिजी हैं और उन्होंने बोला है कि वो इस वक्त तो आपसे नहीं मिल सकती, लेकिन कल वो आपसे मिलेंगी और आपसे मिलकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। अब हैंचर्ड को इस बात में बेइज्जती सी महसूस होती है कि उसने खुद ही एक तो मिलने के लिए बुलाया और मैं जब मिलने के लिए आया तो वो मुझसे जानबूझकर नहीं मिली। हैंचर्ड डिसाइड करता है कि वो अब लुसेटा से मिलने नहीं जाएगा। सो अगले दिन लुसेटा पूरा दिन हैंचर्ड का वेट करती रहती है कि हैंचर्ड आएगा, लेकिन हैंचर्ड लुसेटा से मिलने नहीं जाता। अब जब काफ़ी सारे दिन गुजर जाते हैं और हैंचर्ड लुसेटा से मिलने नहीं जाता,
تو لوسیٹا آخرکار ایلزابتھ جین سے پوچھتی ہے کہ تمہارے والد تم سے ملنے کیوں نہیں آ رہے۔ ایلزابتھ جین اس کو بتاتی ہے کہ اس بات کے بہت ہی کم امکانات ہیں کہ ہینچرڈ اس سے ملنے یہاں آئے، کیونکہ اس کے اور ہینچرڈ کے بیچ میں بالکل بھی نہیں بن رہی تھی اور ان دونوں کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کافی زیادہ جھگڑے بھی ہوئے ہیں۔ سو اس بات کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں کہ ہینچرڈ ایلزابتھ جین سے ملنے کے لیے یہاں آئے۔ لوسیٹا سمجھ جاتی ہے کہ شاید ہینچرڈ ایلزابتھ جین کی وجہ سے ہی یہاں نہیں آ رہا، سو وہ ایلزابتھ جین کو ایک یوز لیس سا کام بول کر اپنے گھر سے باہر بھیج دیتی ہے اور ہینچرڈ کو پیغام پہنچاتی ہے کہ ایلزابتھ جین آج کے دن میرے ساتھ نہیں ہے، سو تم مجھ سے ملنے آؤ۔ تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے کہ وہاں ایک وزٹر آ جاتا ہے، لیکن وہ وزٹر ہینچرڈ نہیں ہوتا بلکہ وہ فارفرے ہوتا ہے جو کہ ایلزابتھ جین سے ملنے آیا ہوتا ہے۔ اب کیونکہ ایلزابتھ جین تو وہاں ہوتی نہیں ہے، لوسیٹا اس کو اندر بلاتی ہے اور وہ آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دونوں جب ہائی پلیس ہال کی ایک کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایمپلائر اور ایک بزرگ بندہ آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ اس بزرگ بندے کو نوکری چاہیے تھی، لیکن ایمپلائر اس بات پہ انسسٹ کر رہا تھا کہ اگر تمہارا یہ جوان بیٹا اس ڈیل میں تمہارے ساتھ نہیں ہے تو میں تمہیں نوکری نہیں دے سکتا۔ اگر تم دونوں میرے پاس نوکری کرنے کے لیے ریڈی ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن صرف تم اگر میرے پاس نوکری کرنے کے لیے آنا چاہتے ہو تو پھر مجھے یہ چیز منظور نہیں ہے۔ ان کی بحث سے فارفرے اور لوسیٹا کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جوان لڑکا نوکری کرنے کے لیے اس ایمپلائر کے پاس اس لیے نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ یہاں اس ٹاؤن میں کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے اور وہ اس لڑکی سے دور نہیں جانا چاہتا۔ فارفرے جب یہ سین دیکھتا ہے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے اور وہ باہر جا کے اس لڑکے کو اپنے پاس ہائر کر لیتا ہے تاکہ اسے اپنی محبوبہ سے دور نہ جانا پڑے۔ اب فارفرے کے جانے کے کچھ ہی منٹس کے بعد ہینچرڈ وہاں آ جاتا ہے، لیکن لوسیٹا جو کہ فارفرے سے کچھ زیادہ ہی امپریس ہو گئی تھی ایک مرتبہ پھر اپنی میٹ سے یہ کہلوا کے بھیجتی ہے کہ جا کے ہینچرڈ کو بولو کہ میرے سر میں آج بہت ہی زیادہ درد شروع ہو گیا ہے، سو میں آج تم سے نہیں مل پاؤں گی۔ ہینچرڈ کو پھر سے کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور اس بار ساتھ میں افسوس بھی ہوتا ہے کہ جب اس نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس عورت سے ملنے کے لیے نہیں آنا ہے تو پھر وہ دوبارہ اپنی بےزتی کروانے کے لیے یہاں کیوں آیا۔ ایک دن جب ٹاؤن میں فصل کی کٹائی کے لیے ایک نئی مشین لائی جاتی ہے تو ایلزابتھ جین اور لوسیٹا دونوں ایک کلوزر لک لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ہینچرڈ وہاں پر پہلے سے ہی موجود ہے۔ ایلزابتھ جین جب وہاں پہ ہینچرڈ کو دیکھتی ہے تو ہینچرڈ کو لوسیٹا کے ساتھ انٹروڈیوس کرواتی ہے، لیکن ہینچرڈ اس بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا اور بڑبڑاتے ہوئے پیچھے مڑ جاتا ہے۔ ایلزابتھ جین کو لگتا ہے کہ جیسے ہینچرڈ نے یہ بولا ہو کہ اس عورت نے مجھ سے ملنے کے لیے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فارفرے بھی وہاں آ جاتا ہے، لیکن ایلزابتھ جین کو فارفرے کو لوسیٹا کے ساتھ انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ فارفرے آلریڈی لوسیٹا کو بہت ہی زیادہ فیملیرٹی کے ساتھ مل رہا ہے۔ لوسیٹا اور فارفرے کی باتیں سننے کے بعد اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ لوسیٹا اور فارفرے پہلے سے آپس میں مل چکے ہیں اور لوسیٹا فارفرے میں انٹرسٹڈ ہے۔ گھر جا کے لوسیٹا ایلزابتھ جین کو بولتی ہے کہ آج میں تمہیں اپنی ایک فرینڈ کی سٹوری سناتی ہوں اور تم وہ سٹوری سن کر مجھے اس پر اپنا اوپینین دو کہ میری فرینڈ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد لوسیٹا ایلزابتھ جین کو اپنی ساری کی ساری سٹوری سنا دیتی ہے کہ کس طرح جرسی میں وہ ہینچرڈ کے ساتھ ملی اور پھر ہینچرڈ کے ساتھ اس کا شادی کا وعدہ ہوا اور پھر اب وہ فارفرے میں انٹرسٹڈ ہے اور ہینچرڈ کو اوائڈ کر رہی ہے۔ اب کیونکہ ایلزابتھ جین بچی تو تھی نہیں، وہ فوراً سمجھ جاتی ہے کہ یہ سٹوری لوسیٹا کی فرینڈ کی نہیں ہے بلکہ لوسیٹا کی اپنی ہے اور وہ دونوں بندے کوئی اور نہیں بلکہ ہینچرڈ اور فارفرے ہی ہیں۔ سو ایلزابتھ جین لوسیٹا کی یہ ساری سٹوری سننے کے بعد اس کو اپنا کوئی بھی اوپینین نہیں دیتی اور لوسیٹا کو بولتی ہے کہ اس طرح کے ڈیفیکلٹ میٹر میں مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بولوں، سو آپ کی فرینڈ کو وہی کرنا چاہیے جو اس کو ٹھیک لگے، میں اس معاملے میں اپنا کوئی بھی اوپینین نہیں دے سکتی۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا ہے فارفرے کے ہائی پلیس ہال میں وزٹس بھی بڑھتے رہتے ہیں اور لوسیٹا کا فارفرے میں انٹرسٹ بھی، لیکن اسی بیچ اچانک سے ایک دن ہینچرڈ ہائی پلیس ہال میں آتا ہے اور اس بار لوسیٹا کوئی بھی بہانہ نہیں بناتی اور اس سے ملتی ہے، اور جب وہ اس سے ملتی ہے تو ہینچرڈ اس کو پرپوز کر دیتا ہے۔
لیکن لوسیٹا فوراً ہی اس کا پرپوزل ٹھکرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ خود کو پاسٹ کی زنجیروں میں نہیں جکڑے رکھے گی اور شادی اسی سے کرے گی جس سے اس کو پیار ہوگا، اور پیار وہ اسی سے کرے گی جس سے اس کا پیار کرنے کا دل کرے گا۔ ہینچرڈ اس طرح کے سخت الفاظ سن کے غصے اور افسوس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ہائی پلیس ہال سے چلا جاتا ہے۔ ایک دن جب اتفاقیہ طور پر ہینچرڈ کی ملاقات فارفرے سے ہوتی ہے تو وہ فارفرے کے ساتھ اپنی یہ ساری سچویشن بھی شیئر کرتا ہے اور فارفرے کو بتاتا ہے کہ جس جرسی وومن کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا وہ اب یہاں کاسٹر برج میں آ چکی ہے، اور میں نے جب اس کو پرپوز کیا تو اس نے میرا پرپوزل ٹھکرا دیا۔ اس پر فارفرے ہینچرڈ کو بولتا ہے کہ اگر اس نے آپ کا پرپوزل ٹھکرا دیا ہے تو سر اب آپ کا اس پر کوئی بھی حق باقی نہیں ہے۔ ہینچرڈ اس کے بعد ایک آخری ٹرائی کرنے کے لیے پھر سے لوسیٹا سے ملنے جاتا ہے، اور اس بار باتوں باتوں میں جب وہ لوسیٹا سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا تم فارفرے کو جانتی ہو، تو اس پر لوسیٹا اس کو جواب دیتی ہے کہ وہ فارفرے کو اتنا ہی جانتی ہے جتنا وہ ٹاؤن کے باقی سارے بندوں کو جانتی ہے۔ اب جب یہی باتیں چل رہی تھیں تو دروازے پر دستک ہوتی ہے اور فارفرے لوسیٹا سے ملنے آتا ہے۔ ہینچرڈ جب فارفرے کو دیکھتا ہے تو اس کو شک ہو جاتا ہے کہ لوسیٹا شاید فارفرے کی ہی وجہ سے اس سے شادی کرنے سے انکار کر ہے۔ فارفرے کے اتنا اچھا انسان ہونے کے باوجود بھی ہینچرڈ کے دل میں فارفرے کے لیے ایک خلش پہلے سے ہی موجود تو تھی ہی، لیکن اس شک کی وجہ سے ہینچرڈ فارفرے کا ایک کھلا دشمن بننے لگا۔ ہینچرڈ اپنے بزنس کے لیے جوشوا جاب کو ایز اے مینیجر ہائر کر لیتا ہے، وہی جوشوا جاب جس نے اس کے ایڈ کے رپلائی میں اس کو جواب دیا تھا، لیکن اس وقت ہینچرڈ نے وہ مینیجر کی جاب فارفرے کو دے دی تھی۔ ہینچرڈ جاب کو بولتا ہے کہ اس کا پرائمری گول اس وقت یہی ہے کہ وہ فارفرے کو اس کون کے بزنس سے آؤٹ کرے۔ اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہینچرڈ اور جاب دونوں ایک فور کاسٹر کے پاس جاتے ہیں۔ فور کاسٹر یعنی وہ جو کہ موسم کا حال بتاتا ہے۔ وہ دونوں جب اس فور کاسٹر سے پروفیسی لیتے ہیں تو وہ فور کاسٹر پروفیسی کرتا ہے کہ اس سال ہارویسٹ کے وقت بہت ہی زیادہ ہیوی رین ہوگی جس کی وجہ سے فصل خراب ہو جائے گی۔ اب یہ والی پروفیسی سن کے ہینچرڈ بہت ہی زیادہ فصل خرید لیتا ہے تاکہ جب کٹائی کے وقت سب کی فصل خراب ہو جائے تو وہ اپنے پاس محفوظ ذخیرے کو مہنگے داموں پر بیچے اور بہت سارا منافع بنائے۔ لیکن اس کی امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے کیونکہ ہارویسٹ کے ٹائم ویدر بہت ہی زیادہ اچھا رہتا ہے جس کی وجہ سے سب کی فصل بہت ہی زیادہ اچھی رہتی ہے۔ اب جب سبھی کی فصل اتنی اچھی ہو جاتی ہے تو اس کے دام گر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہینچرڈ کو بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس نے تو بہت ساری فصل کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیا تھا تاکہ جب یہ مہنگی ہوگی تو اس کو بیچوں گا، لیکن وہ مہنگی ہونے کی بجائے الٹا سستی ہو گئی۔ ہینچرڈ اس بات کا سارا الزام جوشوا جاب پہ ڈالتا ہے اور اسے نوکری سے فارغ کر دیتا ہے۔ اب جب کارن کی پرائسز کافی لو تھیں اور دن بدن لو ہوتی جا رہی تھی تو ہینچرڈ مزید نقصان سے بچنے کے لیے اپنی ذخیرہ کی ہوئی کارن کو فارفرے کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔ اب یہاں پر قسمت ایک دفعہ پھر سے ہینچرڈ کو سٹرائک کرتی ہے اور ہینچرڈ کے فارفرے کو کارن بیچنے کے کچھ ہی دن کے بعد موسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بارشیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ جو بچی ہوئی فصلیں تھیں وہ ساری کی ساری خراب ہو جاتی ہیں، اور فصلوں کی خرابی کی وجہ سے کارن کی پرائس پھر سے ہائی ہونے لگ جاتی ہے، اور اس ہائی پرائس میں جب فارفرے اپنی کارن کو بیچتا ہے تو وہ اس سے بہت ہی زیادہ منافع کماتا ہے جو کہ ہینچرڈ کمانا چاہ رہا تھا۔ اب اتنی بری فیلئر کو ہینچرڈ دل پہ لے لیتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر لوسیٹا سے ملنے جاتا ہے لیکن لوسیٹا اس سے ملنے سے منع کر دیتی ہے۔ وہ وہیں چھپ جاتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ فارفرے لوسیٹا سے ملنے آیا ہے۔ جب فارفرے اور لوسیٹا ایک واک کے لیے باہر کی طرف نکلتے ہیں تو وہ ان کا پیچھا کرتا ہے اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا اقرار کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ لوسیٹا جب فارفرے سے ملنے کے بعد ہائی پلیس ہال میں واپس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ہینچرڈ وہاں پر آلریڈی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہاں پہ ہینچرڈ انتہائی غصے کی حالت میں لوسیٹا کو دھمکی دیتا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو، اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرتی تو پاسٹ میں جو تم نے مجھے لو لیٹرز دیے تھے جو کہ ابھی بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے میں کاسٹر برج میں شو کر دوں گا اور تم اس ٹاؤن میں رہنے کے لائق نہیں رہو گی۔
ہینچرڈ لوسیٹا کو یہ دھمکیاں دیتے ہوئے ایلزابتھ جین کا بھی لحاظ نہیں کرتا، جو کہ پاس ہی کھڑی اس سارے معاملے کو ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اب اپنی بدنامی کے ڈر سے لوسیٹا روتے روتے ہینچرڈ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ اب لوسیٹا کو زبردستی اپنے ساتھ شادی کرنے کے لیے قائل کر لینے کے بعد ہینچرڈ کو لگتا ہے کہ اب شاید سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن نہیں۔ اگلے دن جب ہینچرڈ کاسٹر برج کے ٹاؤن ہال میں کیسز کی سنوائی کے لیے جاتا ہے تو اس کی بری قسمت وہاں پر بھی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ٹاؤن ہال میں ایک بوڑھی عورت کا کیس چل رہا ہوتا ہے جس نے ایک کانسٹیبل کے ساتھ بدتمیزی کی ہوتی ہے۔ اب جب کیس چل رہا ہوتا ہے تو وہ بوڑھی عورت بار بار آبجیکشن کرتی ہے، سو تنگ آ کر اسے اپنی صفائی میں بولنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور وہ اپنی صفائی میں جب بولنا شروع کرتی ہے تو وہ سب کو ایک سٹوری سناتی ہے کہ آج سے کئی سال پہلے میں ویڈن پرائرز میں ایک فرمیٹی مرچنٹ تھی، اور میرے ٹینٹ میں ایک مرتبہ ایک آدمی نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو صرف 5 گنیز میں ایک سیلر کو بیچ دیا تھا، اور وہ سیلر کوئی اور نہیں، یہی شخص ہے جو ابھی میرے کیس کا فیصلہ سنانے والا ہے۔ تو ایسا شخص جو کہ خود ہی اتنا گھٹیا ہے، وہ میرے کیس کا فیصلہ کیسے سنا سکتا ہے؟ اب بوڑھی عورت کی اس کہانی کو کچھ لوگ من گھڑت کہہ کر بوڑھی عورت کو دھتکارتے ہیں اور اس کو ڈانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہینچرڈ بیچ میں بول پڑتا ہے اور اس بوڑھی عورت کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بوڑھی عورت سچ بول رہی ہے۔ یہ کہہ کر ہینچرڈ کورٹ سے چلا جاتا ہے۔ جب لوسیٹا کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور لوسیٹا ٹاؤن ہال کے باہر اتنی زیادہ بھیڑ دیکھتی ہے تو وہ اس بھیڑ میں موجود ایک بندے سے پوچھتی ہے کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ تب اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے کس طرح آج ریویل کیا کہ ہینچرڈ نے اپنی جوانی میں اپنی بیوی اور اپنی بچی کو صرف اور صرف 5 گنیز میں ایک سیلر کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ اب لوسیٹا جس نے پچھلی ہی رات کو ہینچرڈ سے شادی کے لیے حامی بھری تھی، اس کو اپنے اس ایکٹ پر افسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ میں نے اتنے گھٹیا شخص کے ساتھ شادی کرنے کے لیے حامی کیسے بھر لی۔ لوسیٹا کاسٹر برج چھوڑ کر کچھ دنوں کے لیے ساتھ والے ٹاؤن پورٹ بریڈی میں چلی جاتی ہے۔ لوسیٹا کے پورٹ بریڈی میں موو کرنے کے کچھ ہی دن بعد جب ایلزابتھ جین لوسیٹا سے ملنے کے لیے وہاں جاتی ہے تو ان دونوں کے ساتھ ایک حادثہ پیش آتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک بل ان دونوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ دونوں بھاگ کر ایک بارن میں گھس جاتی ہیں، لیکن بل پھر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور اتفاق سے ہینچرڈ جو کہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ جب یہ دیکھتا ہے تو وہ اپنی جان پر کھیل کر ان دونوں کو اس بل سے بچاتا ہے۔ لوسیٹا اور ایلزابتھ جین دونوں ہی ہینچرڈ کا بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کرتی ہیں، اور جب لوسیٹا یہ بولتی ہے کہ اس بھاگ دوڑ میں اس کا مف شاید بارن میں ہی گر گیا ہے، تو ایلزابتھ جین اس کا مف لینے کے لیے واپس بارن کی طرف چلی جاتی ہے۔ پیچھے سے ہینچرڈ لوسیٹا سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہے، اور لوسیٹا اسے معاف کر بھی دیتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ تم نے ابھی ابھی میری جان بچائی ہے، میں اگر تمہارے لیے کچھ بھی کر پاؤں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اس پر ہینچرڈ لوسیٹا کو بولتا ہے کہ تمہیں زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ایک کریڈیٹر ہے جس نے مجھے بہت زیادہ قرض دیا ہوا ہے، جس کا نام ہے مسٹر گروور، وہ اب بار بار مجھ سے اس قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، تو تم صرف اگر اتنا کر دو کہ اس تک کسی طرح سے یہ پیغام پہنچا دو کہ تم مجھ سے شادی کرنے والی ہو اور شادی کے بعد تمہاری ساری دولت میری ہو جائے گی، تو شاید مسٹر گروور مجھ سے بار بار رقم کا مطالبہ کرنا بند کر دیں اور اسے یقین آ جائے کہ ہاں میری رقم واپس آ جائے گی۔ لوسیٹا اسے بولتی ہے کہ میں خوشی خوشی تمہارا یہ کام کر دیتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اور فارفرے نے کچھ ہی دن پہلے پورٹ بریڈی میں شادی کر لی ہے، اور ہماری شادی میں مسٹر گروور بھی موجود تھے، سو اب کیونکہ مسٹر گروور ہماری شادی کے ایک وٹنس ہیں، سو میں ان سے کس طرح سے یہ جھوٹ بولوں کہ میں تم سے شادی کرنے والی ہوں۔ اس پر ہینچرڈ مایوس ہو جاتا ہے اور لوسیٹا کو اس کے گھر چھوڑ کر واپس کاسٹر برج چلا جاتا ہے۔ ادھر جب ایلزابتھ جین لوسیٹا کا مف ڈھونڈنے کے لیے بارن کی طرف جاتی ہے تو راستے میں اس کو فارفرے مل جاتا ہے، اور وہ فارفرے کے ساتھ واپس ہائی پلیس ہال آ جاتی ہے۔ لوسیٹا جب پورٹ بریڈی سے ہائی پلیس ہال میں واپس آتی ہے تو ایلزابتھ جین کو بتاتی ہے کہ میں نے تمہیں اپنی جس فرینڈ کی سٹوری بتائی تھی جس کے 2 لورز تھے اور وہ کنفیوز تھی کہ کس سے شادی کرے، وہ فرینڈ دراصل میں ہی تھی، اور میں نے اب فارفرے سے شادی کر لی ہے جو کہ میرے ساتھ ادھر ہائی پلیس ہال میں شفٹ ہونے والا ہے۔ لوسیٹا ایلزابتھ جین سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ بھی ان دونوں کے ساتھ اسی گھر میں رکے۔
الیزابتھ جین اسے بولتی ہے کہ وہ اس بارے میں سوچے گی، لیکن جیسے ہی لوسیٹا کمرے سے باہر نکلتی ہے، الیزابتھ جین اپنا سامان پیک کرنے لگتی ہے اور اسی رات ہائی پلیس ہال سے نکل جاتی ہے۔ ہائی پلیس ہال سے نکلنے کے بعد الیزابتھ جین ہینچرڈ کے پاس واپس جانے کی بجائے اپنا بندوبست علیحدہ سے کر لیتی ہے اور ایک جگہ کرائے پہ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک دن جب وہ کنگز آرمز ان کے پاس سے گزرتی ہے تو وہاں پہ لگی بھیڑ دیکھ کر وہ بھیڑ میں گھس جاتی ہے، اور وہاں پہ جب وہ ایک آدمی سے اس بھیڑ کے متعلق پوچھتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہینچرڈ، جو کہ اب بینکرپٹ ہو چکا ہے، اپنے کریڈیٹرز کے قرضوں کو نہیں چکا پایا اور اب اس کے بزنس اور تمام ایسٹس کی نیلامی چل رہی ہے۔ الیزابتھ جین کو یہ سن کر کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے اور ہینچرڈ کی اس مشکل گھڑی میں مدد کرنے کے لیے وہ اس سے ملنے کی کافی کوششیں کرتی ہے، لیکن وہ ہینچرڈ سے نہیں مل پاتی۔ وہاں اس آکشن میں فارفرے بھی موجود ہوتا ہے اور ہینچرڈ کا بزنس اور اس کے تمام ایسٹس وہ خرید لیتا ہے۔ اب ہینچرڈ، جس کے پاس نہ تو بزنس بچا تھا، نہ رہنے کی جگہ اور نہ ہی وہ عزت جو کہ اس نے اتنے سالوں میں کمائی تھی، اب اس کی اس مشکل گھڑی میں اس کی مدد کون کرتا ہے؟ جوشوا جوب۔ جی ہاں، وہی بندہ جس کو ہینچرڈ نے پہلے تو ملازمت دی ہی نہیں، اور جب دی تو اپنی بے وقوفی کو اس کے سر ڈال کر اس کو ملازمت سے فارغ کر دیا۔ جب تک ہینچرڈ کا اپنا کوئی پراپر بندوبست نہیں ہو جاتا، تب تک کے لیے جوشوا جوب ہینچرڈ کو اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے۔ ایک رات کاسٹر برج کے پل پر کھڑا ہو کر ہینچرڈ جب اپنے پاسٹ کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے تو وہاں جوشوا جوب اس کو آگے بتاتا ہے کہ فارفرے اور لوسیٹا دونوں بہت ہی جلد آپ کے گھر میں موو کرنے والے ہیں۔ یہ خبر سنا کے جوشوا جوب چلا جاتا ہے اور اسی جگہ پہ ہینچرڈ کی ملاقات ایک اور وزٹر سے ہوتی ہے، اور یہ وزٹر فارفرے ہوتا ہے۔ فارفرے کو جب ہینچرڈ کے حال کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ ہینچرڈ کو آفر کرتا ہے کہ تم اپنے گھر میں دوبارہ سے آ کے رہ سکتے ہو، وہاں پہ جو روم خالی ہے تم اس میں رہنا شروع کر دو، لیکن ہینچرڈ اس آفر کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اس کے بعد فارفرے اس کو بولتا ہے کہ چلو، اگر تم میرے پاس رہنے کے لیے نہیں آ سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر تم اپنے اس گھر سے کسی قسم کا کوئی بھی فرنیچر جس کے ساتھ تمہاری کوئی یادیں جڑی ہوئی ہیں اس کو لے کر جانا چاہتے ہو تو تم وہاں سے لے کر جا سکتے ہو، میری طرف سے تمہیں کھلی آزادی ہے۔ لیکن ہینچرڈ فارفرے کی اس آفر کو بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد فارفرے وہاں سے چلا جاتا ہے، اور فارفرے کے وہاں سے جانے کے بعد ہینچرڈ کو ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ ہلکا سا یہ ریئلائز ضرور ہوتا ہے کہ فارفرے ایک اچھا انسان ہے۔ اب ان سارے واقعات کا اثر نہ صرف اس کی مینٹل ہیلتھ پہ بلکہ فزیکل ہیلتھ پہ بھی ہوتا ہے، اور ہینچرڈ دن بدن بیمار ہونے لگ جاتا ہے۔ الیزابتھ جین کو جب ہینچرڈ کی بیماری کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس سے ملنے کے لیے آتی ہے، لیکن ہینچرڈ اس کو وہاں سے جانے کے لیے بولتا ہے۔ الیزابتھ جین صاف طور پر انکار کر دیتی ہے اور ہینچرڈ کے پاس رک جاتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، اور آہستہ آہستہ ہینچرڈ ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے۔ الیزابتھ جین، جو کہ ابھی بھی ہینچرڈ کو اپنا ریئل فادر ہی تصور کرتی تھی، اس کو ریئل فادر کے طور پر ہی ٹریٹ کرتی ہے، اور ہینچرڈ کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے الیزابتھ جین کے ساتھ برا برتاؤ کر کے کتنی بڑی غلطی کی۔ جب وہ مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ الیزابتھ جین کو بولتا ہے کہ چلو پچھلی ساری باتوں کو بھلا کر ایک نئے سرے سے آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہینچرڈ ملازمت کے لیے کوئی کام ڈھونڈنے نکل جاتا ہے، اور آخر اسے فارفرے کے پاس ہیئر ٹسر کی جاب مل جاتی ہے۔ اب ایک دن انہی مزدوروں میں سے دو مزدوروں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے وہ سنتا ہے کاسٹر برج کا میئر بنانے کے لیے فارفرے کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ یہ باتیں سن کے ہینچرڈ کو ایک دفعہ پھر سے پاسٹ کی میموریز آنے لگ جاتی ہیں کہ کس طرح وہ خود میئر تھا اور اب اس کا کیا حال ہو چکا ہے۔ یہ سب سوچ کے وہ اپنے دن گننے لگ جاتا ہے کہ جو اس نے 21 سال تک شراب نہ پینے کی قسم کھائی تھی وہ کب پورے ہوں گے۔ اس کے 21 سال جلد ہی پورے ہونے والے تھے، سو جیسے ہی وہ 21 سال مکمل ہوتے ہیں ہینچرڈ دوبارہ سے شراب پینا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ ابھی تک تو ہینچرڈ نے فارفرے کے لیے نفرت کو اپنے دل میں ہی دبا کے رکھا ہوا تھا، لیکن اس کی اس شراب پینے کی عادت نے اس کی اس نفرت کو بھی ریویل کر دیا۔ ہوا کچھ ایسے کہ ایک دن کنگز آرمز ان میں ہینچرڈ بہت ہی زیادہ ڈرنک حالت میں فارفرے کو سبھی لوگوں کے سامنے گالیاں نکالنے لگا اور اس کو اپنی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرانے لگا۔
फाइनली एलिजाबेथ जेन वहाँ पर पहुँचती है और हेंचर्ड को घर लेकर जाती है। रास्ते में हेंचर्ड एलिजाबेथ जेन को भी बोलता है कि मैं फारफ्रे को छोड़ूंगा नहीं, उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी सारी तबाही का वही इकलौता रीज़न है, वो अगर कभी मेरे सामने आया तो मैं उसके साथ क्या करूँगा ये मुझे खुद भी नहीं पता। अब एलिजाबेथ जेन जब हेंचर्ड की ये वाली बातें सुनती है तो उसको फील होता है कि उसे फारफ्रे को वार्न करना चाहिए, और वो फारफ्रे को वार्न करती भी है। लेकिन फारफ्रे ठहरा एक अच्छे दिल का आदमी, वो एलिजाबेथ जेन की इस वार्निंग को बहुत ही लाइटली लेता है और सोचता है कि हेंचर्ड वो आदमी है जिसने इसे कास्टर ब्रिज में आने पर एक जॉब ऑफर की थी, और उसी जॉब की वजह से आज कास्टर ब्रिज में उसका इतना ज़्यादा स्टेटस है। फारफ्रे सोचता है कि उसे हेंचर्ड की हेल्प करनी चाहिए। फारफ्रे अपने टाउन क्लर्क के साथ मशवरा करता है कि हेंचर्ड को एक सीड शॉप डाल के देते हैं ताकि वो दोबारा से इज्जत के साथ रहना शुरू कर दे। लेकिन जब टाउन क्लर्क एलिजाबेथ जेन की बातों को कंफर्म करता है और फारफ्रे को बताता है कि हेंचर्ड उससे कितनी ज़्यादा नफरत करता है, तो फारफ्रे को हेंचर्ड के रवैये का बहुत ही अफसोस होता है और वो उसको जो सीड शॉप डाल के देने का प्लान बना रहा था वो उसको पोस्टपोन कर देता है। अब उसी दिन यार्ड पर लुसेटा का और हेंचर्ड का आमना सामना हो जाता है और हेंचर्ड लुसेटा को वहाँ पर बहुत ही सरकास्टिकली ट्रीट करता है। लुसेटा उसके बाद हेंचर्ड को एक लेटर लिखती है जिसमें हेंचर्ड को बोलती है कि मैं इतना ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट भी डिजर्व नहीं करती। फारफ्रे जब घर आता है और लुसेटा से हेंचर्ड को डिस्कस करता है और उसे बताता है कि हेंचर्ड उससे कितनी ज़्यादा नफरत करने लग गया है, तो लुसेटा जो कि ऑलरेडी हेंचर्ड के ट्रीटमेंट से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, फारफ्रे को बोलती है कि चलो हम कास्टर ब्रिज को छोड़कर चले जाते हैं और कहीं दूर जाकर रहना शुरू कर देते हैं जहाँ पे हमें इस तरह की कोई भी टेंशन ना हो। जब वो दोनों ये बातें डिस्कस कर ही रहे थे कि टाउन का एक आदमी उनके घर आता है और फारफ्रे को न्यूज़ देता है कि हमारे टाउन का जो नया मेयर है उसकी अचानक डेथ हो चुकी है और हम लोगों ने मिलकर आपको अपना नया मेयर बनाने का फैसला किया है, तो क्या आप कास्टर ब्रिज के मेयर की सीट को एक्सेप्ट करेंगे। इस पर फारफ्रे द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज बनने के लिए मान जाता है। अब जब लुसेटा को समझ में आ जाती है कि कास्टर ब्रिज को छोड़ना तो अब पॉसिबल नहीं रहा क्योंकि मेरा हस्बैंड अब द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज है, सो वो हेंचर्ड को फिर से एक दफ़ा पैगाम पहुंचाती है और उससे वो एक बार फिर अपने पुराने लव लेटर्स की वापसी का मुतालबा करती है। इस पर हेंचर्ड को रियलाइज़ होता है कि उसके वो सारे के सारे लव लेटर्स तो उसके पुराने घर में ही पड़े हुए हैं, तो वो उन लव लेटर्स को लेने के लिए अपने पुराने घर यानी फारफ्रे को विजिट करता है और चुपके से वो लेटर्स हासिल कर लेता है। फिर वो जाने से पहले उन लेटर्स में से कुछ फारफ्रे को ऊंचा ऊंचा पढ़ के सुनाता भी है। जब वो लुसेटा के लेटर्स फारफ्रे को सुना रहा होता है तो लुसेटा ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी ये सब सुन रही होती है और डर रही होती है कि अब हेंचर्ड ये रिवील कर देगा कि ये लेटर्स उसको किसने लिखे। लेकिन हेंचर्ड ऐसा नहीं करता और फारफ्रे को उस जर्सी वुमेन के 2-3 लेटर्स सुनाने के बाद वहां से चला जाता है। अगली सुबह लुसेटा हेंचर्ड को एक और लेटर लिखती है और उसमें हेंचर्ड को बोलती है कि मुझसे द रिंग में आके मिलो। जब वो दोनों द रिंग में मिलते हैं तो वहाँ पे लुसेटा हेंचर्ड से इस बात की भीख मांगती है कि प्लीज़ मुझ पे रहम खाओ और मुझे मेरे लेटर्स वापस कर दो, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह ना करो। लुसेटा की परेशानी देखकर हेंचर्ड उसको उसके लव लेटर्स वापस करने के लिए मान जाता है। जब लुसेटा हेंचर्ड से मिलकर घर वापस आती है तो क्या देखती है कि जोशुआ जोप वहाँ पर ऑलरेडी उसका वेट कर रहा होता है। जोशुआ लुसेटा से रिक्वेस्ट करता है कि मैंने सुना है कि फारफ्रे को एक बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत है, तो काइंडली आप उस बिजनेस पार्टनर के लिए मुझे रिकमेंड करें ताकि फारफ्रे मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना ले। लेकिन लुसेटा जो कि ऑलरेडी परेशान होती है वो जोशुआ को सीधा सीधा इनकार कर देती है और जोशुआ डिसअपॉइंट होकर वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो वहाँ पर हेंचर्ड एक पैकेट लेकर उसका वेट कर रहा होता है और उसे बोलता है कि ये पैकेट जाकर मिसेस फारफ्रे को दे आओ। जोशुआ जोप वो पैकेट लेकर निकल जाता है और लुसेटा के पास जाने की बजाय कास्टर ब्रिज के एक बहुत ही लोअर से शराब खाने में चला जाता है जहाँ पर कास्टर ब्रिज की कुछ किसान विमेन और वो फर्मिटी विमेन भी मौजूद होती है।
वो फर्मिटी वुमेन वहाँ पर जोशुआ जॉब से उस पैकेट के बारे में पूछती है और जोशुआ जॉब जो ऑलरेडी उस पैकेट को खोलकर देख चुका था कि इसमें लेटर्स हैं, वो वहाँ पे सबको बता देता है कि इस पैकेट में लव लेटर्स हैं और फिर वो उन लव लेटर्स में से कुछ लेटर्स ऊंचे ऊंचे पढ़ के सबको सुनाता भी है। वहाँ सबके सामने रिवील हो जाता है कि ये लव लेटर्स लुसेटा के हैं जो कि उसने हेंचर्ड को लिखे थे। अब इन सब बातों के रिवील होने के बाद वो औरतें ये डिसाइड करती हैं कि ये एक गुड फाउंडेशन है एक स्किमिटी राइड के लिए। स्किमिटी राइड एक पुराना इंग्लिश त्यौहार होता था जिसमें दो लोगों के आपस में गलत ताल्लुकात को पब्लिकली डिसअप्रूव करने के लिए उनके पुतले बनाकर उनको पूरे टाउन में घुमाया जाता था और उन्हें जलील किया जाता था। अब वो किसान औरतें एक स्किमिटी राइड करवाना तो चाहती थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतनी बड़ी रैली निकाल सकें। सो वो चंदा इकट्ठा करने लग जाती हैं ताकि सारा इंतज़ाम करने के बाद एक तरीके के साथ ये स्किमिटी राइड निकाली जाए। कास्टर ब्रिज के लोगों को खबर मिलती है कि शाही बग्गी उनके टाउन कास्टर ब्रिज से गुजरने वाली है, जिसमें ऊंची ऊंची पर्सनैलिटीज इंक्लूडिंग पार्लियामेंट के मेंबर्स भी होंगे। सो फारफ्रे जो कि अब कास्टर ब्रिज का मेयर था, वो टाउन काउंसिल के साथ डिस्कस करता है कि किस तरह से उस शाही बग्गी का इस्तकबाल किया जाए। वहाँ पे हेंचर्ड आता है और हेंचर्ड भी रिक्वेस्ट करता है कि इस इस्तकबाल में उसको भी शामिल किया जाए, लेकिन फारफ्रे ये कहते हुए इनकार कर देता है कि हेंचर्ड अब क्योंकि काउंसिल का मेंबर नहीं है तो इस तरह से एक आम सिटीजन को शाही बग्गी के इस्तकबाल के लिए लेकर जाना शायद मुनासिब नहीं होगा। हेंचर्ड को काफ़ी बुरा लगता है। सो हेंचर्ड डिसाइड करता है कि वो अब अपने तरीके से उस शाही बग्गी का इस्तकबाल करेगा। जब शाही बग्गी आती है तो ड्रंकन हेंचर्ड उस शाही बग्गी के सामने खड़े होकर अपने हाथ से ही बनाया हुआ एक झंडा हवा में लहराने लगता है। फारफ्रे ये देखकर काफ़ी परेशान होता है और उसको लगता है कि हेंचर्ड कास्टर ब्रिज के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा। सो वो हेंचर्ड को धक्के मारकर वहाँ से हटा देता है। अब हेंचर्ड फारफ्रे से पहले ही इतनी नफरत करता था, लेकिन फारफ्रे की ऐसी डायरेक्ट बेइज्जती उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो फारफ्रे को एक लेटर लिखकर ग्रैनरी में बुलाता है और जब फारफ्रे वहाँ पे पहुँचता है तो क्या देखता है कि हेंचर्ड वहाँ पर पहले से मौजूद है और उसने अपना एक हाथ अपनी पीठ पीछे बांधा हुआ है। हेंचर्ड फारफ्रे को बोलता है कि जो लड़ाई तुमने सुबह शुरू की थी, चलो उसको ख़त्म करते हैं। मैं क्योंकि ताकत में तुमसे ज़्यादा हूँ, सो मैंने अपना एक हाथ बांध दिया है। मैं तुम्हारे साथ अपने एक हाथ से ही लड़ूंगा ताकि बाद में तुम ये ना कहो कि मैंने चीटिंग की। हेंचर्ड क्योंकि ताकत में काफ़ी ज़्यादा होता है, सो वो आसानी के साथ फारफ्रे को हरा देता है और इवन एक पॉइंट पर उसके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है कि वो फारफ्रे की जान ले ले, लेकिन वो फारफ्रे को छोड़ देता है। और जब फारफ्रे वहाँ से जाता है तो हेंचर्ड को अपनी और फारफ्रे की अच्छी यादें आना शुरू हो जाती हैं कि किस तरह एक टाइम पर वो एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त थे और अब वक्त इतना बदल चुका है कि वो और फारफ्रे इस तरह से लड़ रहे हैं। फारफ्रे जब वहाँ से जाने लगा होता है तो एबल विटल उसको एक लेटर पकड़ाता है जिसमें फारफ्रे को अर्जेंटली साथ वाले टाउन वेदरब्यूरी में बुलाया गया होता है। ये लेटर फारफ्रे के ही किसी वर्कर ने फारफ्रे को झूठ मूठ का लिखा था ताकि फारफ्रे इस टाउन से बाहर चला जाए, क्योंकि उस वर्कर को पता था कि आज रात को स्किमिटी राइड होने वाली है। सो वो नहीं चाहता था कि कास्टर ब्रिज का मेयर भी उस स्किमिटी राइड से अफेक्ट हो। फारफ्रे जब वहाँ से चला जाता है तो स्किमिटी राइड शुरू हो जाती है। लुसेटा को जब शोर की आवाज़ आती है और लुसेटा बाहर की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि ये एक स्किमिटी राइड चल रही है उसके और हेंचर्ड के खिलाफ, क्योंकि उन दोनों का पास्ट रिलेशन अब खुल चुका है। उस स्किमिटी राइड में लुसेटा और हेंचर्ड के पुतले बनाकर उन दोनों को डोंकी पर बिठाया गया था और इस तरह से उनकी बेइज्जती की जा रही थी। जब हेंचर्ड को इस स्किमिटी राइड के बारे में पता चलता है तो वो लुसेटा का पूछने के लिए उसके घर में आता है। यहाँ पहुंचकर उसको पता चलता है कि लुसेटा ने इस स्किमिटी राइड की हद से ज़्यादा टेंशन ले ली है और वो अब बिस्तर पर बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ी हुई है। डॉक्टर को बुलाया जाता है जो कि ये मशवरा देता है कि जल्द अज जल्द फारफ्रे को बुलाया जाए। अब लोगों को तो ये पता नहीं होता कि फारफ्रे वेदरब्यूरी गया हुआ है। सो उसके काउंसिल मेंबर्स ये समझ रहे होते हैं कि वो एक और साथ वाले टाउन बर्डमाउथ में गया होगा, क्योंकि उसका वहाँ पे जाना स्केड्यूल था। लेकिन हेंचर्ड उनको बताता है कि वो बर्डमाउथ नहीं बल्कि वेदरब्यूरी की तरफ गया है और उसे वहाँ से बुलाया जाए।
कोई भी हेंचर्ड की बात का यकीन नहीं करता, सो हेंचर्ड खुद ही फारफ्रे को बुलाने के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पे पहुँचता है और फारफ्रे को ढूंढकर लुसेटा की बीमारी के बारे में बताता है तो फारफ्रे उसका यकीन नहीं करता और सोचता है कि मैं तो अभी लुसेटा को अच्छा भला छोड़ के आया था, अचानक से वो इतनी ज़्यादा बीमार कैसे हो सकती है। हेंचर्ड मायूस होकर वापस आ जाता है और जब अपने घर पहुंचता है तो जोशुआ जॉब उसको बताता है कि एक सीमैन आपसे मिलने के लिए आया था, लेकिन आप घर नहीं थे, तो उसने बोला है कि वो दोबारा आएगा। उधर फारफ्रे को आखिर रियलाइज होता है कि जाके देखना चाहिए, क्या पता हेंचर्ड सच ही ना बोल रहा हो। सो वो वापस आ जाता है। जब वो वापस लुसेटा के पास आता है तो लुसेटा की हालत कुछ बेहतर होती है, लेकिन वो ज़रा सी बेहतरी कोई ख़ास इफेक्ट नहीं कर पाती और सुबह होने से पहले लुसेटा की डेथ हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह एलिजाबेथ जेन हेंचर्ड को मिलने के लिए आती है। हेंचर्ड काफ़ी खुश होता है और उसके साथ कुछ बातें करने के बाद उसे बोलता है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। हेंचर्ड एलिजाबेथ जेन के लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है और जब ब्रेकफास्ट बना लेता है तो क्या देखता है कि एलिजाबेथ जेन सो चुकी है। वो एलिजाबेथ जेन को जगाने की बजाय उसको सोते हुए देखने लग जाता है और सोचता है कि काश एलिजाबेथ जेन उसको फ्यूचर में भी इसी तरह एज ए फादर ट्रीट करे, क्योंकि उसके पास अब एलिजाबेथ जेन के अलावा कोई भी अपना बाकी नहीं बचा था। उसी टाइम दरवाजे पर दस्तक होती है और वही सेलर जो पिछले दिन हेंचर्ड का पता करने के लिए आया था, दरवाजे पर वही होता है। वो हेंचर्ड को बताता है कि उसका नाम न्यूसन है और वो वही आदमी है जिसको वेडन प्रायर्स के उस फर्मिटी टेंट में हेंचर्ड ने अपनी बीवी और बच्ची सेल की थी। न्यूसन हेंचर्ड को बताता है कि मेरी और सूजन की शादी बहुत ही अच्छी चल रही थी, लेकिन वो सिर्फ तभी तक अच्छी चली जब तक किसी ने सूजन के कान नहीं भर दिए, ये कहकर कि सूजन असल में तुम्हारी ही बीवी है और मेरा और सूजन का रिश्ता एक गलत रिश्ता है, उसकी कोई भी हकीकत नहीं है। उसके बाद से सूजन परेशान रहने लगी और मुझसे दूर होने लगी। मैंने काफ़ी सारा टाइम इस चीज़ को बर्दाश्त किया, लेकिन आखिरकार मुझे रियलाइज़ हुआ कि सूजन अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस मुआहदे की वजह से मेरे साथ टिकी हुई है। सो मैंने उसको आज़ाद करने के लिए अपनी मौत का बहाना किया ताकि वो अगर तुम्हारे पास आना चाहती है तो वो आ जाए, और वो तुम्हारे पास आ भी गई। लेकिन अब क्योंकि मुझे पता चला है कि सूजन की डेथ हो चुकी है, सो मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूँ। हेंचर्ड को यह सब सुनकर बहुत ही बड़ा शौक लगता है और वो घबराहट के मारे न्यूसन को झूठ बोल देता है कि सूजन के बाद उसकी बेटी एलिजाबेथ जेन भी मर गई। न्यूसन को यह खबर सुन के काफ़ी अफसोस होता है और वो वापस चला जाता है। अब हेंचर्ड उसको झूठ बोल के वापस तो भेज देता है, लेकिन हेंचर्ड को ये पता था कि एक दिन उसका ये झूठ खुल जाएगा और न्यूसन वापस आएगा और एलिजाबेथ जेन को ले जाएगा। हेंचर्ड एक नदी के पास जाता है और उसमें छलांग लगाकर खुद को उसमें डुबा के खुदकुशी करने पर तुला हुआ होता है, लेकिन तभी उसमें से एक पुतला अपीयर होता है, वही पुतला जिसको स्किमिटी राइड में उसकी बेइज्जती करने के लिए यूज किया गया था। वो उसको देखता है, कुछ सोचता है और वापस चला आता है। वापस आके क्या देखता है कि एलिजाबेथ जेन दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही है। हेंचर्ड एलिजाबेथ जेन को वही पुतला दिखाने के लिए लेके आता है और उसे वो पुतला दिखा के बोलता है कि कितनी अजीब बात है ना कि जिस स्किमिटी राइड ने लुसेटा की जान ली, उसी स्किमिटी राइड ने मेरी जान बचा ली। एलिजाबेथ जेन हेंचर्ड की इस बात का मतलब समझ जाती है कि हेंचर्ड खुदकुशी करने वाला था। एलिजाबेथ जेन हेंचर्ड को बोलती है कि अगर आप मुझे अलाउ करो तो मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। हेंचर्ड खुशी खुशी मान जाता है और एलिजाबेथ जेन को अपने साथ रख लेता है। फारफ्रे और टाउन के कुछ और लोग मिलकर अपने एक्स मेयर हेंचर्ड को एक सीड शॉप डालकर देते हैं ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमाकर इज्जत के साथ रहे। इसके बाद हेंचर्ड के हालात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं और हेंचर्ड और एलिजाबेथ दोनों एक साथ काफ़ी खुशी खुशी रहने लगते हैं। फारफ्रे की एलिजाबेथ जेन के साथ दोबारा मुलाकातें शुरू हो जाती हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ एलिजाबेथ जेन और फारफ्रे की मुलाकातें भी बढ़ने लग जाती हैं। हेंचर्ड एक दिन दोनों को किस करते हुए देखता है और दिल में वो एलिजाबेथ जेन और फारफ्रे की शादी की काफ़ी ज़्यादा मुखालफत रखता है, लेकिन वो ये डिसाइड करता है कि वो अब एलिजाबेथ जेन की किसी भी खुशी में रुकावट नहीं बनेगा। लेकिन उसे इस बात की टेंशन भी होती है कि जब एलिजाबेथ जेन की शादी हो जाएगी तो उसके बाद उसका क्या होगा।
ایک دن جب وہ الیزابتھ جین اور فارفرے پر نظر رکھے ہوئے تھا تو وہ اپنی ٹیلیسکوپ میں نیوسن کو دیکھتا ہے۔ اب نیوسن کو واپس ٹاؤن میں دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کا راز اور زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہے گا اور الیزابتھ جین کو سب پتہ چل جائے گا۔ الیزابتھ جین جب گھر واپس آتی ہے تو اسے بتاتی ہے کہ مجھے ایک لیٹر ملا ہے جس میں کسی نے مجھے رات کو فارفرے کے گھر ملنے کے لیے بلایا ہے۔ ہینچرڈ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لیٹر نیوسن کا ہی ہے اور رات کو الیزابتھ جین کو سب پتہ چل جائے گا۔ سو ہینچرڈ الیزابتھ جین کو بولتا ہے کہ وہ آج شام کو ہی کاسٹر برج چھوڑ کر جا رہا ہے۔ الیزابتھ جین کو لگتا ہے کہ ہینچرڈ کاسٹر برج چھوڑ کر اس لیے جا رہا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ فارفرے سے شادی کرے، لیکن ہینچرڈ اس کو یقین دلاتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے، تمہارا جہاں دل کرے تم وہاں شادی کرو، میرا اپنا ریزن ہے، میں اپنے کسی ریزن کی وجہ سے کاسٹر برج چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب اس شام جب الیزابتھ جین فارفرے کے گھر میں نیوسن کو ملتی ہے تو فوراً سمجھ جاتی ہے کہ ہینچرڈ کیوں امیڈیٹلی ٹاؤن کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک طرف تو وہ خوش ہوتی ہے کہ اس کے فادر واپس آ گئے ہیں جس کو وہ مرا ہوا سمجھ رہی تھی، اور دوسری طرف اس کو غصہ بھی ہوتا ہے کہ ہینچرڈ نے اس کو دھوکے میں رکھا۔ بہرحال جب ان دونوں کا ری یونین ہو جاتا ہے تو وہ تینوں فارفرے اور الیزابتھ جین کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر ہینچرڈ دوبارہ سے ویڈن پرائرز میں چلا جاتا ہے جہاں سے تقریباً 25 سال پہلے اس سب کی شروعات ہوئی تھی۔ وہاں پر وہ دوبارہ سے ہیئر ٹسر کی جاب کر لیتا ہے اور وہیں پر رہنے لگ جاتا ہے۔ ایک دن کاسٹر برج کے ہی کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ان سے اسے پتہ چلتا ہے کہ الیزابتھ جین اور فارفرے کی شادی فلاں ڈیٹ کو ہے۔ ہینچرڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ان دونوں کی شادی اٹینڈ کرے گا، سو وہ اس مقررہ دن پر اچھے سے کپڑے پہن کر اور الیزابتھ جین کے لیے ایک پنجرے میں بند خوبصورت سا پرندہ ایز اے گفٹ لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر جب الیزابتھ جین ہینچرڈ کو دیکھتی ہے تو الیزابتھ جین بہت ہی بری طرح سے ہینچرڈ کے ساتھ بیہیو کرتی ہے اور اس کو کھری کھری سنا دیتی ہے کہ آپ نے جو کیا وہ غلط تھا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب جب ہینچرڈ اتنا برا استقبال دیکھتا ہے تو وہ الیزابتھ جین سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ اسے ڈسٹرب نہیں کرے گا، اور یہ کہہ کر وہ واپس چلا آتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب الیزابتھ جین کو پنجرے میں بند وہ مرا ہوا پرندہ ملتا ہے جس کو ہینچرڈ ایز اے گفٹ اس کے لیے لایا تھا، تو الیزابتھ جین حیران رہ جاتی ہے کہ آخر یہ یہاں کس طرح پہنچا اور اسے یہاں پر کس نے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اپنے ایک سرونٹ سے باتیں کرتے ہوئے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پرندہ ہینچرڈ لایا تھا۔ تب الیزابتھ جین کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس نے ہینچرڈ کے ساتھ کتنا غلط ٹریٹمنٹ کیا۔ ہینچرڈ اس کو شادی کی مبارکباد دینے آیا تھا اور اس نے اس کی اتنی زیادہ بے عزتی کر دی۔ فارفرے جب گھر آتا ہے تو الیزابتھ جین اس کو بولتی ہے کہ چلو ہینچرڈ کو ڈھونڈتے ہیں، اور اس کو ڈھونڈ کر اس کے ساتھ تعلقات کو استوار کرتے ہیں۔ وہ دونوں ہینچرڈ کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں اور آخرکار ہینچرڈ ان کو کہاں پہ ملتا ہے؟ ایبل وٹل کے کاٹیج میں۔ ایبل وٹل ان کو بتاتا ہے کہ مسٹر ہینچرڈ ابھی ابھی گزر گئے۔ وہ ان دونوں کو ایک پیس آف پیپر دیتا ہے جس کو جب وہ پڑھتے ہیں تو یہ ہینچرڈ کی وصیت ہوتی ہے، جس وصیت میں ہینچرڈ نے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ الیزابتھ جین کو میرے مرنے کے بارے میں نہ بتایا جائے، مجھے کسی بھی مقدس سرزمین پر نہ دفن کیا جائے، میرے مرنے پر کوئی روئے نہیں اور کوئی مجھے یاد نہ کرے۔ الیزابتھ جین کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ لاسٹ ٹائم جب ہینچرڈ اس سے ملنے آیا تھا تو اس نے کیوں اس کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا، لیکن اب کیونکہ ہینچرڈ مر چکا تھا سو اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ سو الیزابتھ جین میک شور کرتی ہے کہ مرتے ہوئے ہینچرڈ نے جو جو وصیت کی ہے ان وصیتوں کو اچھے سے پورا کیا جائے۔